نثری نظم کی تحریک کے ساتھ میرا نام اس طرح وابستہ ہو کر رہ گیا ہے کہ پاکستان میں بہت کم لوگوں کے لیے یہ آسانی ہے سمجھنے میں کہ قمر جمیل کا نثری نظم سے کوئی کے علاوہ اور کیا پس منظر ہے۔ دراصل نثری نظم کی تحریک کو جو اچانک فروغ حاصل ہوا، اس میں بہت کچھ ہمارے اردو زبان کے تاریخی عوامل اور اردو زبان کا تاریخی موڑ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ نثری نظم کی تحریک کیسے شروع ہوئی اور کن حالات میں ہوئی، اور میں کیوں اس نتیجے تک پہنچا کہ شاعری میں بحر سے باہر ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ شاعری کے ساتھ ساتھ مجھے فلسفے سے دلچسپی تھی، اور فلسفے نے اور یونان کے فلسفے نے خاص طور پر سوالات کرنے کا ہنر سکھا دیا تھا۔ سوالات کرنا اور چیزوں کو ڈیفائن کرنا یہ ایک بڑی خراب چیز تھی جو انسانیت کے ورثے میں یونان سے آئی۔ چیزوں کو محدود کر دینا، چیزوں کی حد بندی کرنا، چیزوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا، اسی طرح خیالات کو، تخیلات کو، تصورات کو علیحدہ علیحدہ کر کے جانچنا اور پرکھنا اور ان کی تجریدی شکلوں میں انہیں دیکھنا، ان کے بنیادی جوہر اور عناصر کو پہچاننا، یہ روایت ہمیں یونان سے ملی تھی۔ چنانچہ چونکہ میں بی اے کا طالب علم تھا فلسفے کا، اور اس کے علاوہ بھی مزاج میں یہ سوالات اٹھتے تھے، اور پھر صحبت بھی کچھ ایسے لوگوں کی تھی جو اس سوالات کو بیدار کرتے تھے۔ اتفاق سے کراچی میں یہ سوال یوں بیدار ہوا کہ جب میری نظمیں اور غزلیں سب ایک ساتھ لوگوں کے سامنے آنے لگیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نظمیں شاعری ہیں اور یہ غزلیں نہیں ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ نظمیں نہیں، غزلیں یہ جو ہیں یہ بہتر ہیں، یہ شاعری ہیں۔ تو میرے لیے بڑا کٹھن مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ کیا یہ صحیح ہے جو تابع دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ نظمیں اچھی لکھتے ہیں غزلیں نہیں، یا یہ شمیم احمد یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک مصرع جو غزل کا تھا یہ بالکل ٹھیک ہے اور نظمیں نہیں خراب ہیں، نظمیں بہت اچھی ہیں۔ تو نظموں میں کہاں سے شاعری آئی اور غزلوں میں کیوں نہیں آئی، یا غزلوں میں کیوں آ گئی نثری نظموں میں کیوں نہیں آ گئی، اس طرح کے سوالات یہاں کراچی کے مخصوص روایتی ماحول کی وجہ سے بھی بیدار ہو رہے تھے۔ میرا مزاج روایتی ماحول کا نہیں تھا۔ میں نے بچپن سے جوش ملی آبادی کی شاعری اس لیے پڑھی تھی کہ وہ مجھے بڑی ماڈرن لگتی تھی۔ علامہ اقبال کی شاعری پڑھی تو اس میں بڑا فکر کی آمیزش تھی، اس میں دلچسپی ہوئی تھی۔ پھر ہمیں راشد اور میراجی میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ تو جو تحریکیں لاہور سے اٹھی تھیں خاص طور پر ادب کی، مثلا راشد کی، میراجی کی، اس میں ہم نے جتنی دلچسپی لی اتنی کسی اور چیز میں ہمیں دلچسپی نہیں ہوئی۔ چنانچہ ہم نے فوراً جوش کا اسٹائل ترک کیا، علامہ اقبال سے بھی دور ہوئے اور فوراً قریب آ گئے ہم راشد اور میراجی کے۔ راشد اور میراجی میں کیا تھا؟ راشد اور میراجی میں جو چیز ہمیں اپیل کرتی تھی وہ یہی تھا کہ شعری تجربے وہ کر رہے تھے، یعنی مصروں کو چھوٹا بڑا کر کے وہ لکھتے تھے، اور شعر جو ان کے ہوتے تھے اوزان اور تختی کے پابند اور مروجہ اصولوں کے خلاف تھا۔ یعنی یہ لگتا تھا کہ جیسے عروج کو توڑا ہے انہوں نے، یعنی کچھ انہوں نے لبریٹ کیا، آزادی حاصل کی ہے، فکر کی، احسار کی، احساس کی آزادی انہوں نے حاصل کی ہے۔ یہ ہمیں بڑی اپیل کرتی تھی۔ پھر راشد و میراجی کے ہاں فکر کی آزادی یہ بھی بہت جھلکتی تھی کہ بھئی ان موضوعات پر یہ لکھتے ہیں جس پر ہمارے بزرگ لکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یعنی جہاں تک علامہ اقبال کا ماحول تھا وہ ہمارے خاندانی ورثے کے مطابق تھا، ہماری علمی تہذیبی پس منظر کے عین مطابق تھا علامہ اقبال کا کلام، اور وہ ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے جو خاندان آ رہا ہے نسلاً بعد نسلاً اس کے عین مطابق ان کی تحریر ہے۔ علامہ اقبال کی کوئی فکر، کوئی تحریر، کوئی جملہ ان کی روایات، ان کے احساسات کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان کی تائید میں۔ لیکن ان لوگوں میں مزہ اس لیے آتا تھا کہ یہ ہمارے بزرگوں کے مطابق نہیں تھے، وہ کوئی نئی بات کہہ رہے ہیں راشد۔ چنانچہ جا گئے شمع شبستان وصال، یا رینگ حبشی کی طرح رینگتی ہیں، اس طرح کی تشبیہیں، ملا کے خلاف مسجد میں اس طرح کا ذکر کرنا، یہ ہمیں بڑی بہادری لگتی تھی۔ تو یہ احساس راشد اور میراجی کے ہاں بحر اور عروج کے تجربے یہ اپیل کرنے لگے۔ ہم یہ سوچنے لگے کیا بھئی شاعری بحر ہی میں ہوتی ہے؟ کیا شاعری اوزان کے مطابق چار چار مفاعیلن ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، جیسے کہ راشد نے کر دکھایا یا میراجی نے؟ یہ باتیں بڑی اچھی تھیں، لیکن ان میں تفکر کے لیے، غور و فکر کے لیے بڑے لمحے موجود تھے۔ اچانک یہ سوال میرے ذہن میں آیا، اور وہ محبوب خزاں اکثر ہمارے ہم عمر دوست و ساتھی تھے، وہ بھی یہ سوال کرتے تھے، قمر جمیل یہ بتاؤ کہ شاعری ہے کیا، شاعری کی بنیادی عناصر کیا ہیں؟ یہ لاہور میں جب ہم تھے، یہ بات ہے سن 53 کی، تو لاہور میں اکثر ناصر کاظمی کے ساتھ گھومتے تھے، تو وہاں ناصر کاظمی کے ساتھ تو نہیں، البتہ تنہائی میں جب لارنس باغ میں محبوب خزاں لیٹے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، تو ہم سے یہ سوالات کرتے تھے کہ بھائی بتاؤ شاعری کس کو کہتے ہیں؟ وہ پھر ہمارے گفتگو کے دوران میں شبلی کی شعر العجم بھی آ جاتی تھی، کیونکہ شبلی نے
شعر العجم میں یہ بیان کیا ہے کہ شعر کی ماہیت کیا ہے. شعر کی ماہیت جذبے اور احساس کو انہوں نے بتایا ہے، فیلنگ کو بتایا کہ شعور کے معنی فیلنگ ہے، شعور کہتے ہیں احساس کو. تو کہ شبلی کے مطابق ہم یہ کہتے تھے کہ صاحب احساس ہے بنیادی طور پر شاعری کو، اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. ہمارا مطالعہ بھی زیادہ نہیں تھا، یعنی جس گہرائی سے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے تھا اس وقت تک شبلی کا، حالی کا، ابن رشید کا اور مفکروں کا مغربی اور مشرقی ہم نے نہیں کیا تھا. سچ بات یہ تھی کہ ہم شاعری کے دریا میں بہہ رہے تھے جیسے کوئی تنکا بہتا چلا جاتا ہے. ہم اردو شاعری کی روایت میں بہ رہے تھے، پھر بہت ہے تو تھوڑا بہت انگریزی کا مطالعہ تھا. تو انگریزی روایت میں ہمیں خاص طور پر ورdsworth بہت پسند آتا تھا، کیونکہ اس کے یہاں فطرت کا ماحول تھا. اور سنتے تھے کہ بھئی بائرن بہت اچھا ہے. پھر شیلی کی شاعری پسند آتی تھی، رومانٹک شاعری پسند آتی تھی، کیٹس کے ہم ایسے تھنگ آف بیوٹی دا جوائے فار ایور، اس طرح کے مصرے ہمیں بہت پسند آتے تھے، یا وہ حوالے پسند آتے تھے جہاں کے حزن اور یاس کا ذکر ہوتا تھا. تو کہ ہم نے یہ شاعری کو سمجھا کہ شاعری غمناک، المناک، المیہ کا بیان ہے، شاعری المناک احساسات کا بیان ہے. اچھا، تو المناک احساسات کا اگر یہ بیان ہے تو پھر میٹر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ سوال جب اٹھا میرے ذہن میں تو میں بڑا پریشان ہوا کہ شاعری کی نوعیت کیا ہے. یہ میں سوچتا رہتا تھا. ایک دن میں اپنے مطالعے سے اور غور و فکر سے مجھ پر یہ روشن ہوا کہ شاعری کا کوئی تعلق موسیقی سے نہیں ہے، بحر سے نہیں ہے. یہ مجھ پر از خود منکشف ہوا، اور اچانک جس لمحے مجھ پر یہ محسوس ہوا میں اچھل پڑا. میں نے کہا کہ اللہ یہ کیا صورتحال ہے، کیونکہ بچپن سے میں اب تک شاعری کو بحر سے الگ میں نہیں محسوس کرتا تھا، سمجھتا تھا مفاعلن ہی اور فاعلاتن ہی کے دائرے میں سمجھتا تھا. میں نے کہا یہ شاعری تو الگ چیز ہے اور بحر الگ چیز ہے. تو جب یہ منکشف ہوا کہ شاعری موسیقی کو استعمال کرتی ہے، جب چاہے استعمال کرے، جب چاہے نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے. شاعری آزاد ہے، پابند نہیں ہے بحروں کی. جب یہ میں نے محسوس کیا تو مجھے اپنی حالت میں بڑی حیرت ہوئی کہ اس سے میں لاعلمی میں اب تک رہا، اور 2000 سال سے جو شاعری کی روایت میرے سامنے، اس کم عمری میں، اس کم علمی میں جو کچھ ہمارے سامنے روایت تھی شاعری کی، وہ یہی تھی کہ وہ ہر چیز بحر میں ہوتی ہے. مغربی شاعری بھی بحر میں ہے، مشرقی شاعری بھی ہے، ایرانی شاعری بھی بحری میں تو ہے. تو پھر یہ کیا ہوا کہ 2000 سال سے کیا انسان اس دھوکے میں مبتلا تھا؟ کیا شعراء کرام اس اتنی سی بات سمجھ نہیں سکے تھے؟ یہ مجھے بڑا انقلابی نقطہ نظر آتا تھا. اور میں نے ایک مضمون ہلکا سا لکھا جس میں مضمون یہ لکھا کہ 2000 سال سے کوئی ہم لوگ بنی نوع انسان تصور شعر کے بارے میں غلطی پر ہے، اور شاعری کا بحر سے کوئی تعلق نہیں ہے. شاعری نثر میں بھی ہو سکتی ہے، شاعری بحر کو استعمال بھی کر سکتی ہے اگر چاہے. یہ مضمون میں نے لکھا تو مجھے کوئی میرے دوست اور قریب زیادہ نہیں تھے. ضمیر علی تھے، چونکہ ریڈیو کی ملازمت تھی اور یہاں ریڈیو میں وہ ملازم تھے، اور ان کو ادب سے بھی بڑا گہرا تعلق تھا. تنقید کا ان سے میں نے ذکر کیا کہ بھائی یہ مضمون میں نے لکھا ہے. تو وہ مضمون پڑھ کے بڑا حیرت زدہ ہوئے، کہنے لگے بھائی یہ مضمون چھپائیے گا نہیں، کیونکہ یہ مضمون چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ 2000 سال کی پورا پس منظر چیلنج ہوگا اور بہت لوگ ناراض ہوں گے اور بہت بگڑیں گے. یہ ماحول ایسا نہیں ہے جہاں آپ اس قسم کا مضمون شائع کریں. خیر میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں اپنے آپ کو بھی بہت غیر اہم سمجھتا ہوں تھا. اب تو اتنا شاید عمر کے ساتھ اتنا غیر اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس وقت بہت غیر اہم سمجھتا تھا اپنے آپ کو. پھر اپنے مضمون کو بھی کیا اہمیت دیتا. میں نے کہا چھوڑو، جھگڑے کی چیز ہے، ختم کرو. چنانچہ مضمون تو میں نے ضائع کر دیا، لیکن میرے خیالات تو ضائع نہیں ہوئے، وہ اندر تھے. ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ یار میں اس ترکیب سے کہ بحر کے سے باہر جا کے شعر کہوں. چنانچہ میں نے ایسے ہی، میرا یہ ایک مزاج رہتا تھا کہ جب کچھ تجربے ہوتے تو میں لکھتا تھا، اپنے دوستوں کو سناتا تھا، پھاڑ بھی دیتا تھا، چھپاتا نہیں تھا. سلیم احمد کو ایسی بہت سی چیزیں سناتا تھا، چھپانے کی نوبت بھی نہیں آتی تھی. تو میں نے کہا لاؤ لکھیں تو صحیح. چنانچہ میں نے 7-8 نظمیں ایسی لکھیں جو نثر میں تھیں. وہ نظمیں تھیں یا نہیں تھیں یہ میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، بس میں نے تجربے کے طور پر لکھ کر دیکھا، رکھا ہوا تھا. اتفاق سے سن 71 کی شاید یہ بات ہوگی، پروفیسر ممتاز حسین سے ہمارے تعلقات تھے. یہ بڑے پڑھے لکھے کلاسیکی تنقید کے بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، فلسفے کے بھی. یہ آئے تو شام میں ہمارے گھر بیٹھے ہوئے حسب عادت کلاسیکی ادب پر گفتگو کرتے رہے، اور طویل گفتگو تھی کلاسیکی ادب کے فیور میں اور اس کی عظمتوں کے بارے میں. جب وہ ساری گفتگو کرتے رہے میں اندر سے کھولتا رہا، کیونکہ میں کلاسیکی ادب سے باغی ہو چکا تھا، اور مجھے کلاسیکی ادب کے جو فالٹس ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے سناؤں گا وہ مجھے نظر آتے تھے. چنانچہ میں اتنا کانشیس تو نہیں تھا کہ میرے اندر یہ عمل کیوں ہو رہا ہے، لیکن میں دراصل ایک باغی کی روپ میں میری روح چلی گئی تھی. اور میں نے ان کی ساری گفتگو سنتا تھا اور سوچتا یہ تھا بڑے مقلد ٹائپ کے آدمی ہیں، یہ کیا کلاسیکی ادب کی تعریفیں کر رہے ہیں، لا حاصل. چنانچہ میں اندر سے، مگر ادب چونکہ بزرگوں کا کرتا ہوں اس لیے خاموش رہا. آخر میں کہنے لگے ممتاز صاحب، ارے بھائی قمر جمیل کوئی نظم لکھی ہو تو سناؤ.
میرے اندر یہ خیال آیا کہ چلیے اب ان کو وہ نظمیں سناتا ہوں جو کلاسیکی نہیں ہے. چنانچہ گیا اور میں نے وہ کاغذ نکال کے ان کو نظم سنائی. نظم سننا تھا کہ صاحب یہ تو بڑا الجھے. کہنے لگے ہے کیا کیا. میں نے پھر سنائی. اچھا یہ کہہ کے خاموشی سے کھڑے ہوئے, داد بات نہیں دی, کھڑے ہوئے اور اچھا بھائی میں چلتا ہوں. وہ رکشے میں بیٹھنے لگے, میں نے ان کو رکشے میں بٹھایا, وہ چلے گئے. جب چلے گئے تو میں نے یہ نہیں سمجھا کہ ممتاز صاحب نے اتنا برا مانا ہوگا. دوسرے دن ریڈیو پاکستان سے اٹھ کر ہم وہاں کافی ہاؤس آئے تو وہاں حمایت علی شاعر دوڑے دوڑے آئے کہ بھائی قمر جمیل کیا کر دیا ہے تم نے, ممتاز صاحب تو تمہاری نظموں کی پیروڈی سنا رہے ہیں کینٹین میں ریڈیو پاکستان کی. میں نے کہا کینٹین میں ممتاز حسین صاحب اب پیروڈی سنا رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ممتاز صاحب شعر کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا ارے بھائی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, اگر میں نے ان سے شعر کہلوا لیے پیروڈی ہی کے صحیح, یہ تو بڑی بات ہے بھائی. وہ پکڑو ممتاز صاحب کی وہ نظم حاصل کر لو کسی طرح, وہ تو ایک تاریخی چیز ہوگی. تو یہ سب ہم نے باتیں کی اور پھر میں نے سوچا کہ بھئی یہ بات تو بڑی واقعی غلط ہے. ممتاز صاحب یہ مذاق میرا اس طرح اڑا رہے ہیں, نظم کا ایک جینوین اٹیمپٹ تھی. ممتاز صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ میرے غائبانہ مذاق اڑاتے. مجھے غصہ چڑھنے لگا کیونکہ نسلاً فاروقی ہوں, اس کے علاوہ میرے مزاج میں بھی کچھ جہل اور غصہ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اٹھا, میں نے کہا سلیم احمد ان کا بڑا مخالف ہے, وہ بھی ہمارا دوست ہے, میں جاؤں سلیم احمد کے گھر بیٹھ کر خوب میں ممتاز صاحب کے خلاف بولوں. چنانچہ یہ غلط ایک فیصلہ میرے اندر رونما ہوا جو ظاہر کم علمی اور جہل سے ہوتا ہے, آدمی کے نفس پر قابو نہیں ہوتا. میں پہنچ گیا اور میں نے کہا بھائی سلیم احمد صاحب سنا آپ نے اور یہ اور وہ. کہنے بھائی نقاد کیا ہوتا ہے؟ ان کا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نقاد یہ ہوتا ہے جو اچھے شعر کو اچھا شعر کہے, خراب شعر کو خراب شعر کہے. ہم تو بھائی فنکار ہیں, شاعر ہیں, ہمارا کام یہ نہیں ہے. ہم تو اپنا کام یہ دکھا دیں گے کہ ہم نثر میں بھی شعر کہہ کے دکھا دیں گے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے شعر کو اچھا شعر کہیں, برے شعر کو برا شعر کہیں. یہ تو نقادوں کا کام ہے. ہم تو نثر میں بھی شعر کہہ کے دکھائیں گے. اور آپ کو یقین مانیے سلیم صاحب, ایک دن پورے مغربی پاکستان کے سامنے میں یہ بات منوا لوں گا کہ نثر میں بھی شاعری ہو سکتی. کہنے بھائی کیا بات ہے, اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا صاحب یہ معاملہ یہ ہوا, ممتاز صاحب نے عجیب بات کر دی اور بڑی تکلیف ہوئی مجھے. یہ ہوا خیر, وہ وہاں سلیم احمد صاحب کے بعد ایک جمگھٹا ہوتا تھا. لوگوں نے جلد فوراً ممتاز صاحب کو خبر دی کہ صاحب ایک باغی ہو گیا اور وہ تو بہت بڑا غصہ کر رہا ہے اور نقاد کو کہہ رہا ہے نقاد کا کچھ کام ہی نہیں ہے. ممتاز صاحب بڑے روح رعایت کے آدمی, وہ گھبرائے کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے, شروع ہو گئی. چنانچہ وہ گھبراتے بہت ہیں. وہ دوسرے ہی دن ریڈیو پاکستان کی کمرشیل سروس میں ملازم تھا, آ گئے. کہنے بھائی قمر اپنی نظمیں تو دکھاؤ. سلیم احمد بھی تھے. میں نے پھر نکال کے دکھائی. ارے بھائی کہنے لگے بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ بھائی, ٹھیک ہے بالکل فرسٹ کلاس ہیں یہ تو. میں نے کہا اچھا, میں معصومیت میں یقین میں نے کر لیا. میں نے کہا بھائی ممتاز صاحب نے تو رائے بدل دی. میں نے کہا سلیم صاحب, جب ممتاز صاحب چلے گئے میں نے کہا بھائی ممتاز صاحب کی رائے تو بدل گئی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. کہنے لگے یار تم بہت معصوم ہو. انہوں نے بدلی ہوتی نہیں, بس تمہارا منہ تمہارا زبان بندی کی. کہنے لگے تم بیوقوف ہو, تم معصوم آدمی ہو, تم نہیں سمجھتے. خیر یہ پھر انہوں نے سلیم احمد نے یہ بات اپنے ایک مضمون میں اختلافات کا پھل اس میں لکھ بھی دی کہ قمر جمیل معصوم ہے, وہ یہ باتیں سمجھ گیا. اچھا صاحب, تو یہ صورت حال ہوئی. تو ان نظموں کو جب میں نے نثر میں لکھا تو ممتاز صاحب نے کہا بھائی یہ کیا احمد ہمیشیت ہے, یہ کیا احمد ہمیشیت ہے. احمد ہمیش بھی انڈیا سے آیا ہوا تھا, میرے پاس تھا, میرے ساتھ ہی رہتا تھا. تو احمد ہمیش نے دیکھا کہ قمر بھائی کی نظموں کی تو بڑی اہمیت ہو رہی ہے, تو چلو چلتے ہوئے بہتے گنگا میں ہاتھ دھو. چنانچہ خود بھی چپکے چپکے اس کا بانی بننے لگا. ہوا یہ کہ احمد ہمیشیت انہوں نے یوں کہا کہ احمد ہمیش کو نوجوانی سے میرا جی کی نقلیں کرنے کا شوق تھا, اور یہ کہتے تھے کہ میری والدہ اور نانی ہندو ہیں. چنانچہ ہندوانہ طرز کی ہندی میں شعر کہتا تھا. ہم لوگ پوچھتے تھے بھئی یہ کیا بہر وہر ہے, اس میں کیا چکر ہے یہ؟ تو کہتے تھے یہ آپ نہیں سمجھ سکتے, پنگل ہے اور یہ ہندی بہرے ہیں اور یہ ہے وہ ہے, اور میں تو بس یہ ہندی لکھتا ہوں. چنانچہ اس نے جب دیکھا کہ یہ تو بہروں کے بغیر چل رہی ہے قمر جمیل کی شاعری, تو اس نے کہا میں بھی یہی لکھتا تھا, پہلے نثری نظم لکھتا تھا. چنانچہ ہنگامہ یہ ہوا کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ صاحب نثر میں بھی نظم ہوتی ہے. اتفاق سے ادب لطیف میں میری ایک نظم زورا فنا کے بارے میں شائع ہوئی. وہ نظم بہر میں تھی, جس میں یہ مصرع تھا کہ میرا بچپن ابھی میری پتلون کی جیب میں سو رہا ہے. لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نظم کی نظم پوری بہر میں ہے. میرا بچپن ابھی میری پتلون کی جیب میں سو رہا ہے, یہ تو بہر میں. چنانچہ اس نظم کو یہ نہیں دیکھا کہ بھائی یہ تو بہر میں ہے, وہ سمجھا کہ نثری نظم ہے. چنانچہ سلیم احمد کے گھر مجمع پہنچ گیا اور ان کا صاحب یہ کیا بےہودہ نظم ہے, یہ کیا ہے, بچپن ان کا پتلون کی جیب میں سو رہا ہے. چنانچہ کراچی کے سارے نوجوان ادیبوں نے ہنگامہ کیا اور 2-3 رات ان کے گھر پر ہنگامہ ہوتا رہا. پھر وہ ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے قمر جمیل میں ہنگامے برداشت نہیں کر سکتا, میں تم کہو تو میں ان لوگوں سے ملاقات کرواتا ہوں جو تمہارے خلاف بولتے رہتے ہیں ادب کے, میں تم ان کو سمجھاؤ بات کرو.
میں نے کہا میں بالکل بات کروں گا، ملائیے۔ چنانچہ انہوں نے ان ندیموں سے میری ملاقات کرائی، ان میں ایک شمیم نوید بھی تھے، عبید اللہ علیم تھے، اور سارے نوجوان ندیم تھے۔ چنانچہ ہم کافی، میں نے کہا بھائی کافی آؤ، چلیے وہاں میں بات کرتا ہوں۔ چنانچہ سلیم احمد صاحب بیٹھ گئے اور ہماری ادب کے نقاط نظر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ میں نے کہا بھائی ایک ایک صاحب آ جائیں سامنے۔ میں نے کہا بھائی قافیہ کیوں ضروری ہے ادب میں، ردیف کیوں ضروری ہے، بحر کیوں ضروری ہے؟ اب ظاہر ہے یہ شعراء کرام یہ گفتگو کہاں کر سکتے تھے، اس پر غور و فکر ہی نہیں تھا۔ چنانچہ ہر شاعر کو میں بڑی آسانی سے رد کر دیتا تھا۔ آخر انہوں نے کہا سلیم بھائی آپ بات کریں، ہم سے یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ تو سلیم احمد نے بات چیت کی۔ سلیم احمد نے جب بات چیت کی تو میں نے کوشش یہ کی کہ میں عروض کو بھی اور غیر عروض کی شاعری کو بھی نیوٹرلائز پوزیشن میں کر دوں گا۔ وہ میں نے بڑی چالاکی سے کر دیا۔ جب وہ ہو گیا تو سلیم احمد بھی اپنی جگہ زیرو ہو گئے، میں بھی زیرو ہو گیا، اور بحث جیم ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا سلیم احمد سے کہ باب بولیے آپ۔ انہوں نے کہا میں کیا بولوں، بہرحال یہ نقطہ نظر ایسا ہے۔ تو انہوں نے کہا سلیم بھائی یہ تو غلط بات ہے، اور بگڑے وہ لڑکے جو تھے تو انہوں نے کہا تم لوگ کیا چاہتے ہو، میں تمہاری اس کے لیے جھوٹ بولوں؟ ارے وہ جو کہہ رہا ہے کمر جمیل تو صحیح کہہ رہا ہے، جہاں تک میں سچ کہہ سکتا تھا میں نے سچ کہا، سچائی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو میں نے گفتگو کی۔ اب تمہاری خاطر میں جھوٹ بکوں اور تمہاری خاطر میں غلط باتوں کی تائید کروں، میں یہ نہیں کر سکتا، بس یہاں تک۔ چنانچہ وہ لڑکے بہت ناراض ہو کے چلے گئے۔ سلیم احمد میں خوبی یہ تھی کہ وہ جنوین طور پر ادب کے طالب علم تھے، اور جب جنوین طور پر جن نتائج تک پہنچتے تھے اس سے ہٹتے نہیں تھے۔ اگر تبدیلی ان کے اندر ہو جائے تو ہٹ جاتے تھے۔ چنانچہ مخالف و نفی نظم کے بہت شدت سے تھے، کیونکہ وہ روایت کے ماننے والے تھے، اور شاعری کے بارے میں ان کا رویہ انتہائی روایتی تھا، بلکہ روایت کا غلط تصورات تھے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں۔ وہ تصورات کیا غلط ہیں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اور میں اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا۔ چنانچہ یہ کہ روایتی نقطہ نظر سے شاعری غلط تھی، لیکن میں ایک لطیفہ اس میں یہ بتا دوں کہ یہ بحثیں جو میں ابھی آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، اس میں ایک نتیجہ یہ نکلا کہ میرے مخالف میرے ہمنوا بن گئے، اور بعض جو میرے ساتھ تھے وہ سلیم احمد کے ہمنوا بن گئے۔ یعنی جب بحث آگے بڑھی تو کچھ لوگ جو نوجوان شاعر میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھے نفی نظم کو چھوڑ کر غزلیں لکھنا شروع کر دی، اور کچھ ان کے ساتھ جو تھے غزلیں جو لکھ رہے تھے وہ ٹوٹ کر ادھر آ کر نفی نظمیں لکھنے لگے۔ یہ عجیب و غریب تقسیم ہوئی نوجوانوں میں۔ تو سوال یہ ہے کہ سلیم احمد صاحب ایک دن کینٹین آئے ریڈیو پاکستان، جو میری گفتگو نفی نظم پہ ہو رہی تھی، سب نوجوان تھے، چلائے بڑے زور سے بھائی میں تم لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں ہار گیا۔ قمر جو کچھ کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا، وہ یہ کہ شاعری جو ہے وہ بحر کے علاوہ نثر میں بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے اس کی تائید، اس کی اشارہ فوز الکبیر سے ملا۔ اب یہ فوز الکبیر کا ایک نام میرے لیے بالکل نیا تھا، کیونکہ میری انگریزی تعلیم ہوئی تھی، میں عربی کی طالب میری تعلیم نہیں تھی۔ میں بڑا حیرت زدہ دیکھنے لگا کہ بھئی آج مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں فوز الکبیر، تو پتہ چلا شاہ ولی اللہ کی تصنیف تھی جس سے انہوں نے سمجھایا۔ میں نے کہا بھئی سلیم صاحب کچھ سمجھائیں بھی، آپ کی کیا آپ کہہ رہے ہیں فوز الکبیر؟ انہوں نے کہا بھئی وہ انہوں نے قرآن کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے شاہ ولی اللہ نے کہ موسیقی جو ہوتی ہے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک موسیقی خارج میں ہوتی ہے اور ایک موسیقی باطن کی ہوتی ہے۔ جیسے خارج کی موسیقی ہے، آبشار گرنے کی آواز ہے، کوئل کی آواز ہے، اور دریاؤں کے بہنے کی آواز ہے۔ ایک باطن میں موسیقی ہوتی ہے جو آدمی کے باطنی وقت کے مطابق ہوتی ہے، اس کی ٹائمنگ احساس کے ساتھ ہوتی ہے، اعصاب کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے لہجے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے جذبات کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ موسیقی ہوتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ نے تجربہ فرمایا کہ دو قسم کی موسیقی ہوئی، ایک وہ جو فطرت سے عکس کی جاتی ہے، اور ایک وہ جو باطن انسان کے باطن سے عکس کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن میں جو اسٹریس ہیں اور جو ردم ہے وہ انسان کے باطن کی موسیقی پر بنائے ڈالے گئے ہیں۔ چنانچہ آیات جو ہیں وہ کچھ بڑی کچھ چھوٹی جو ہوتی ہیں، تو وہ انسانی فطرت سے، چونکہ خدا کے علاوہ کون جاننے والا ہے انسانی فطرت کا اس حد تک، تو خدا کے سے بڑھ کر کوئی جاننے والا عالم الغیب نہیں ہے اور قادر نہیں ہے، تو وہ انسانی نفس کی نزاکتوں کے مطابق، اس کے ردم پیٹرنز کے مطابق یہ اس میں کلام خدا نے کیا۔ چنانچہ وہ کلام جو ہے وہ خارجی موسیقی کے مطابق نہیں ہے، فاعلاتن فاعلاتن فاعلات نہیں ہے، بلکہ وہ انسان جس جذبے میں جس طرح بولے گا، جس طرح بڑھے گا، جس طرح آگے جائے گا، وہ اس میں اظہار کیا گیا۔ یہ وہ کہہ رہے تھے، میں نے تفصیل سے پڑھی نہیں فضل کبھی، پڑھ کر میں کنفرم کر سکتا ہوں، گفتگو سے میں نے یہ نتیجہ نکالا تھا ان کی سلیم احمد صاحب کی، ممکن ہے غلط بھی ہو، وہ جب تک کہ کتاب میں نہ دیکھوں میں تصدیق نہیں کر سکتا۔ خیر یہ بات میری سمجھ میں آتی تھی، ایک بنیادی آئیڈیا اس کا سمجھ میں آتا تھا کہ انسان کی فطرت کے اندر ایک موسیقی ہے، جیسے گھوڑے کی چال میں ہے، گھوڑے کے اندر وہ ریتمک پیٹرن ہے نا، تبھی تو وہ باہر آتا ہے، اور ایک فطرت میں
ہم لوگ جو شاعر شعر کہہ رہے تھے، جو اسٹریس کر رہے تھے، دراصل بنیادی بات وہی ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اگر تو وہی ہے. یعنی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نثر میں جو ہم ردم ہمارا ہوگا وہ ہمارے باطن کے مطابق ہوگا. ہم خارج کی فاعلات پہ کیوں لکھیں؟ فاعلات پہ جب لکھتے ہیں تو باطن کی بہت سی آوازیں اندر رہ جاتی ہیں، وہ فٹ نہیں ہوتی. ہم رونے لگتے ہیں کہ بھئی وہ جیسے ہم شعر چاہتے تھے ہوئے نہیں، اور ہم نے فرضی طور پر کچھ لفظ گڑھ کر رکھ دیے، قافیے کی پابندی سے رکھ دیے لفظ، اور باطن کی جو آواز تھی، جو کہنا چاہتے تھے، وہ ہم نہیں کہہ سکے. تو میں نے اس نتیجے تک پہنچ گیا تھا کہ شاعری باطن کی آواز کے زیر و بم کے مطابق بھی کی جا سکتی ہے، اور فطرت کے خارجی پر بھی کی جا سکتی ہے، اور شاعری ان دونوں سے آزاد بھی ہو سکتی ہے. تو روایت ہماری شاعری کی یہ تسلیم نہیں کرتی تھی. ہمارے جو روایت کے نمائندے تھے، جو حضرات شعراء کرام تھے، ان سب نے ناپسند کی یہ باتیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، شاعری بحر میں ہمیشہ ہوئی ہے. اور ہمارے اساتذہ جو تھے رند اور ماتش مصفی اور ناسخ اور تمام ولی اور تمام حضرات، ان کی جو روایت ہے اس کے مطابق شعر کہنا چاہیے. میں اس پر دلیل یہ لاتا تھا کہ صاحب شعر ہم اگر کہیں تو ہم ان کی روایت پہ کیوں کہیں؟ کلام سب سے اچھا کلام اگر کائنات میں ہے تو وہ خدا کا کلام ہے. ہمیں خدا کے کلام کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے. ہم آتش و مذہبی کو نمونہ کیوں بنائیں؟ ہماری روایت، ہم جو کچھ کہیں اس کو ہمیں اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، خدا کے کلام کو. جس طرح ہم سے کہا گیا ہے کہ اپنے اندر خدا کی صفات پیدا کرو، اپنے اندر خدا کی صفات کا ظہور کرو اگر تم بہتر انسان بننا چاہتے ہو. تو اس کو مولانا صاحب حضرات آ کے بتا دیں گے تخلق باخلاق اللہ، یا جس طرح کے الفاظ میں کہ اس طرح کہا گیا. میں یہ جانتا تھا بچپن سے کہ تصوف میں اللہ کی صفات اپنے اندر بیدار کرنے کا نام قلندری ہے اور درویشی ہے اور قطبیت ہے، اللہ کی صفات بیدار کرنا. تو اب میرے ذہن میں، چونکہ میں بچپن سے خانقاہوں میں پیدا ہوا تھا اور میرے بزرگ بھی خانقاہوں کے لوگ تھے، میرے دادا خود سجادہ نشین تھے، سجادہ نشین تھے، تو مجھے یہ باتیں تو تصوف کی بچپن سے معلوم تھی. تو اب میں یہ سوچنے لگا کہ شاعری میں ہم خدا کے کلام کو اپنا اعلیٰ ترین کلام سمجھ کر کیوں نہ اپنے سامنے رکھیں؟ ہم عاطف صاحب کا کلام کیوں رکھیں؟ ہم رودکی کا کلام کیوں رکھیں؟ ہم نظیری اور عرفی کو کیوں بنائیں؟ کیا ہمارے لیے اعلیٰ ترین کلام خدا کا کلام کافی نہیں ہے؟ یہ جذبات بھی میرے ساتھ سپورٹ میں تھے، کیونکہ میں مذہبی آدمی تھا، میرا ایسنس مذہبی تھا اندر سے. تو یہ اپیل مجھے کرتی تھی بات. پھر بک آف جاب بائبل کی میں نے پڑھی، اس میں بھی شاعری کی اعلیٰ ترین خصوصیات تھیں، اور قرآن میں تو تھیں اعلیٰ ترین. اس کے علاوہ بک آف جاب میں مجھے شاعری ملی. ویداس کے میں نے کچھ اشلوک دیکھے، ویداس کے ترجمے دیکھے انگریزی میں اور کچھ اردو میں، وہ شاعری کی اعلیٰ ترین مثال معلوم ہوتی تھی. بھائی کمال ہے، شاعری ہے. تو مجھے یوں لگا کہ شاعری جو بحر میں ہوتی ہے، چھوٹی سی میر تقی میر کی نقل میں جو کہتے ہیں لوگ، ارے بھائی اس سے تو بہت عظیم و ویداس کی شاعری ہے. تو الہامی کتابوں میں جو انداز شاعرانہ اختیار کیا گیا ہے وہ اعلیٰ ترین ہے. تو ہم ان کو نمونہ کیوں نہ بنائیں؟ چنانچہ اس کے کہنے سے بڑی بغاوت ہوئی اور بڑا ہنگامہ ہوا. تو میں اس ہنگامے کو کچھ تو فروغ بھی کرنا چاہتا تھا اور کچھ انٹلیکچوئل شیپ دینا چاہتا تھا. کوئی نظریہ میرے بیک گراؤنڈ میں نہیں تھا. تو میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب اب میں روایت کے خلاف نہیں ہوں، میں روایت میں ایکسٹینشن کر رہا ہوں. چنانچہ یہ صحیح ہے کہ یہ ممکن ہے، میں نے مصلحت سے کہا. کچھ لوگوں نے کہا بھائی قمر جمیل نے مصلحت سے کہا. یہ تھا نفیس کے شعری کلام پر ایک جلسہ ہوا تھا، اس میں نے آ کر یہ بات کہی، اور میں نے اور لوگوں سے بھی کہا کہ بھائی ہماری دشمنی غزل سے نہیں ہے، ہمیں اپنے ماضی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہرحال ایکسٹینڈ کریں، اس کی تو آپ اجازت دیں گے. یہ کمپرومائز فارمولہ میں نے رکھا تھا. دراصل میرے اندر تو غزل کے خلاف بہت بغاوت تھی، لیکن لوگوں نے، میرے ساتھیوں نے کہا قمر بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا، کیا آپ نے غزل کو بھی تسلیم کر لیا اور یہ نصیر نند کو بھی کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی یہ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے، ورنہ ہم نصیر نند کو مقبول نہیں بنا سکتے، کامیاب نہیں بنا سکتے. تو یہ مصلحتاً بہرحال ایک رویہ یہ اختیار کیا. لیکن یہ مصلحت صرف نہیں تھی، آہستہ آہستہ اتفاق سے میرے اندر غزل کا، اپنے آبائی ورثے کا، اس کی عظمتوں کا احساس بھی بیدار ہو رہا تھا. وہ مصلحت یوں ہی نہیں تھی، وہ لاشعوری فورس بھی مجھ سے کوئی یہ کام کروا رہا تھا کہ بھائی یہ تم اتنے بڑے ورثے کو کمپلیٹلی ریجیکٹ نہ کرو، اس میں کوئی معنی ہے، ان کو تلاش کرو، ان کی روایت کے کیا معنی ہیں، اور یہ گمشدہ کڑیاں کس چیز کی ہیں. کیا ہمارا فعل ممکن ہے ان کا تقلیدی ہو، لیکن یہ غزلیں سراج دکنی کی یا حفیظ جونپوری کی یا اقبال کی یہ تو غلط نہیں ہے. تو اس طرح کے احساسات بھی میرے اندر تھے، اور مجھے وہ لوگ کچھ بیوقوف لگتے تھے جو کمپلیٹلی ڈس انہیریٹنس چاہتے ہوں، ڈس انہیریٹڈ مائنڈ چاہتے ہوں. یورپ کی تقلید میں وہ یہ چاہتے ہوں کہ جی ہم کمپلیٹلی معاشرے سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں. اس پر میں ابھی اس کی توجہ کروں گا.
بہرحال میں نے یہ ایک نعرہ لگا دیا کہ صاحب غزل بھی چلے گی اور نثری نظم بھی. اور نثری نظم کیا، یہ ایک ایکسٹینشن ہے غزل کا، ہماری روایت کا. یہ ایک انحراف نہیں ہے بلکہ توسیع ہے. یہ میں نے کہا جیسے بالکنی ہوتی ہے مکان میں کہ وہاں سے کھڑے ہو جائیے تو منظر دور تک آپ دیکھتے ہیں. یہ حیدرآباد سندھ میں بھی جا کے ہم نے اعلان کر دیا. تو اس کی تائید میں کچھ لوگوں نے، مطلب جون ایلیا نے مجھے بتایا کہ بھئی منصور حلاج نے بھی نثری نظمیں لکھی ہیں. پھر کچھ لوگوں نے ڈھونڈ کے بتایا کہ جناب مصر میں لکھی جاتی تھی نثری نظمیں. پھر کچھ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے چائنا میں نثری نظمیں لکھی جاتی تھی. مصر میں لکھی جاتی تھی یہ تو مجھے جمیل الدین عالی نے بتایا. ہاں، جمیل الدین عالی صاحب بڑے روایت پسند تھے. ایک دن ریڈیو پاکستان آئے، کہنے لگے بھئی یہ میں نے سنا ہے کہ کوئی نثری نظم کی تحریک چل رہی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تحریک پنجاب کے علاوہ کہیں سے نہیں چل سکتی ادب میں، اور یہ کیا ہے، کون لوگ چلا رہے ہیں، کیا بات ہے، اور کوئی شاعری وائری نہیں ہو سکتی نثری نظم میں. میں نے کہا بھائی علی صاحب ایک بات سنیے، تو یہ آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں چل سکتی؟ کہنے لگے چھوڑو یار، کیا بات کرتے ہو، پنجاب سے چلتی ہیں تحریک. یہاں کون ہے؟ میں نے کہا سن لیجیے یہاں. بھائی اب عبدالرشید صاحب آپ کہاں کے رہنے والے؟ عبدالرشید نے کہا صاحب میں ملتان کا ہوں، میں قمر بھائی کے پاس آیا ہوا. بھائی میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے صاحب میں لاہور کا ہوں، قمر جمیل کے پاس آیا ہوا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ اس طرح ڈویژن میں کیوں دیکھ رہے ہیں ادب کو؟ یہاں مجھ سے ملنے کے لیے دیکھیے عبدالرشید بیٹھا ہوا ملتان سے، یہ لاہور سے بیٹھا ہوا ہے، یہ فلاں جگہ سے. میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو ایک احساس نے، ایک خیال نے مجبور کر کے ایک فرنٹ پہ پہنچا دیا ہے. وہ ایک مشترکہ محاذ ہے یہ ہمارا، یعنی یہ صرف لوکلائز نہیں ہے. کہنا اچھا تو تم گائیڈ کیسے کرتے ہو یار، یہاں سے لے کر وہاں سے یہ کیا چکر ہے، گائیڈ کیسے کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیے کہ یہ شاعری ہے یا نہیں. کہنے میں تو شاعری نہیں سمجھتا. میں نے کہا اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ مجھ پر تو شاعری غزلوں کو تو آپ مانتے، کہ میں تو غزلوں کو تمہاری مانتا ہوں. میں نے کہا اچھا تو میں نثری نظم پڑھتا ہوں. چنانچہ میں نے علی صاحب کے سامنے اپنی ایک نظم پہاڑی کی شام سنائی. سنی تو وہ کھڑے ہو گئے، کہنے بھائی قمر جمیل میں سچ کہتا ہوں یہ نثری نظم شاعری ہے، یہ شاعری ہے. تو کہنے لگا مگر ٹھیک ہے، نثری نظم میں خرابی ہے کہ وہ کبھی یاد نہیں ہو سکتی، اور غزل میں خوبی یہ ہے کہ اشعار یاد ہو جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا بھائی رشید صاحب کچھ شعر آپ نثری نظم کے سنائیے. تو عبدالرشید نے، جو پوسٹل سروسز میں ہیں ملتان میں اور آج کل لاہور میں، انہوں نے رئیس فروخ کی ایک نظم کے ہارڈنگ برج، اس نظم کا عنوان تھا، اس کے 27 مصرے سنائے. یہ سن کر تو میں خود حیرت زدہ رہ گیا کہ ایک پنجاب سے آیا ہوا لڑکا، نوجوان، فروخ کراچی کے رہنے والے اور گمنام سے بیچارے آدمی تھے، شریف سے آدمی تھے، یہ بھی نہیں کہ پبلسٹی کرواتے تھے، ان کے 27 مصرے عبدالرشید نے زبانی علی صاحب کو سنائے. تو میں نے، اب علی نے کہا بھائی یہ تو میں ہار گیا. میں نے کہا آپ تو ہار گئے، مگر یہ قاسمی صاحب اور یہ لوگ نہیں مانتے، یہ اصل میں تو ان کے ہاتھ میں ہے معاملہ، یہ نہیں مانتے شاید نثری نظم کو شاعری. کہہ لیں بھائی میں تمہارا ساتھ دوں گا قمر جمیل، اور تم یہ کیس کرو، رسالہ نکالو اور آگے بڑھو، میں ساتھ دوں گا، یہ شاعری ہے. اور میں قاسمی سے بھی کہوں گا کہ شاعری ہے، تم مانے. خیر اس طرح گویا ہمارا محاذ بڑھتا چلا گیا، اور ضعیفوں میں سے بھی کچھ ساتھ آتے گئے ہمارے ساتھ، کچھ یتیموں سے بھی ساتھ آ گئے، کچھ جدید خیالات کے لوگ بھی آ گئے. اس میں ایک پریشانی ہو گئی. ایک پریشانی یہ ہوئی کہ ایک تو جنسی لوگ کوڑا کرکٹ لانے لگے، جنسی کوڑا کرکٹ اس میں آنے لگا. اب یہ جو جنسی کوڑا کرکٹ تھا یہ لڑکیوں کے اندر دیکھ کر میں گھبرانے لگا. میں نے کہا لڑکیوں نے یہ کیا اس کو ذریعہ بنا لیں گے ایکسپریشن کا. پھر وہ خطوں کی طرح اس کو ایک مختصر سی کوئی چیز لکھی جس میں کوئی ردم نہ ہو، کچھ نہ ہو، اس کو نثری نظم سمجھا اور لانے لگے. تو یہ قاسمی صاحب نے بھی مجھے خط میں لکھا تھا کہ آپ نثری نظموں کو جو توڑ رہے ہیں، بریک جو کر رہے ہیں ردم کو اور بہروں کو، تو ایک سیلاب آ جائے گا لکھنے والوں کا. تو میں نے ان سے کہا صاحب یہ جو 150-200 برس سے غزلوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، اس کو آپ نے نہیں روکا تو نثری نظم کے سیلاب کو آپ کیوں روک رہے ہیں؟ کہہ تو دیا میں نے، لیکن جب میں نے نوجوانوں کی نظمیں دیکھیں جس میں انتہائی غلی غلاظت تھی، تب میں گھبرایا. میں نے کہا یہ ضرور اس میں کیتھارسس کا عمل مفقود ہو گیا، یا اور ایسا کوئی راستہ کہیں کمزور پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ غلط ایلیمنٹ ہے. میں جنس کو غلط نہیں کہتا، یعنی اپنے پراپر پرسپیکٹو میں آنا چاہیے. میرا مطلب یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ اس کا تناسب جو ہے وہ زندگی کے ساتھ مناسب ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پتہ چلا کہ وہ گندی گندی چیزیں لکھ رہے ہیں، جو آزاد تناسب لکھ رہے ہیں اور اس کو شاعری سمجھ رہے ہیں. یہ چیز ہونے لگی. اور خود عبدالرشید کی نظموں میں بہت زیادہ تھا. چنانچہ جب عبدالرشید کا مجموعہ چھپا تو لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے. لوگوں نے کہا بھائی نثری نظموں میں کیا غلاظت ہے. اب میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تھا. مطلب یہ تھا کہ شاعری میں یہ میں نہیں کہتا کہ جس کو ہٹا دینا چاہیے، شاعری سے کسی چیز کو ہٹایا نہیں جا سکتا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں اس عمر میں ضرور آئی ہے کہ شاعری میں کسی چیز کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی شاعری پر کسی ایلیمنٹ کو حاوی نہیں ہونا چاہیے. جس طرح جنس کو بہت زیادہ حاوی نہیں ہونا چاہیے،
اسی طرح کسی ایک معاشی مسئلے کو نہیں حاوی ہونا چاہیے. مثلا روٹی کا مسئلہ، وہ شاعری صرف روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، شاعری صرف جنس کا مسئلہ نہیں ہے، شاعری صرف فلسفے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ شاعری ایک توازن ہم آہنگی چاہتی ہے جس میں تمام مسائل کا ریفلیکشن اور اشاریت اور ایمائیت ہو سکتی ہے، لیکن ان کا ایک تناسب چاہتی ہے. تو مسئلہ بحر کے توڑنے کا تھا. جب بحر ہم نے توڑ دی، بحر ہم نے چھوڑ دی، تو اب ہم شعر کیسے کہیں؟ شعر کا میڈیم کیا ہوگا؟ میں نے کہا جناب امیج ہوگا. تو امیج اگر صرف ہے اور بحر نہیں ہے تو نظم آگے کیسے بڑھے گی؟ کیونکہ حرکت شاعری ہی کی نہیں، زندگی کے سارے عوامل کا قانون ہے. مصروں میں حرکت کیسے آئے گی؟ جب مصروں میں حرکت آئے گی تو کوئی نہ کوئی آہنگ آنا ضروری ہے. اگر ہم امیج کو بھی مان لیں کہ بنیادی یونٹ شعر کا امیج کو رکھ لیں، تو حالانکہ یہ بھی بڑی زیادتی ہے کہنا کہ صرف امیج بنیادی یونٹ بن سکتا ہے شعر کا، کیونکہ بات شاعری ایسی بھی ہم نے دیکھی ہے جو بیان پر مبنی ہے، جس میں امیج بہت کمزور ہے لیکن شاعری ہے. فرض کر لیجئے ہم امیج کو یونٹ ایک تسلیم کر لیتے ہیں، تو ایک یونٹ دوسرے یونٹ تیسرے یونٹ چوتھے یونٹ کی طرف جو رفتار ہوگی وہ آہنگ کے بغیر ممکن نہیں، اس میں آہنگ ہونا ضروری ہے. اگر اس میں آہنگ نہیں ہے تو یہ الفاظ کا جو تناسب ہے بگڑ جائے گا اور الفاظ کی جو بیوٹی ہے وہ نظم میں ختم ہو جائے گی. چنانچہ ہم نے ایک سوال یہ اٹھایا کہ نثری نظم کے بنیادی قواعد کیا ہیں، کیسے مرتب کی جائیں جس پر پرکھا جا سکے، یعنی نثری نظم کے معیار کیا ہیں. تو نثری نظم کا معیار کسی شخص نے پیش کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی. افتخار جالب صاحب بھی مدعی ہوئے کہ بھئی میں قمر جمیل تو اس کا کوئی معیار پیش نہیں کرتے کہ نثری نظم کیسی ہونی چاہیے، اس کے معیار کیا ہے پرکھنے کا، میں اس کو ضرور پیش کروں گا. یہ عذرا عباس کا جو مجموعہ چھپا نیند کی مسافتیں، وہ ہمارے ساتھ ہی شعر کہتی تھی، لڑکی اس ٹیم میں تھی. جو لوگ، ہاں میں ابھی یہ بتا دوں، جو لوگ ہمارے ساتھ نثری نظم میں آئے اور لکھ رہے تھے شعر، ان کے نام یہ ہیں: رئیس فروغ، محمود کنور، عذرا عباس، انور سنرائے، اقبال فریدی، ایوب خاور، سیما خان اورکزئی، اور سارا شگفتہ، افضال احمد سید، انوپا. بہرحال اور بھی بہت سارے نام ہوں گے، جو یاد آئیں گے تو میں بھی آپ کو گناؤں گا. تو یہ جو ایک ٹیم لکھنے والوں کی تھی، ان کے مجموعے بھی چھپنے لگے، سامنے آنے لگے. جب عذرا عباس کا آیا تو افتخار جالب صاحب نے اس کا دیباچہ لکھا. جب بائی دی افتخار جالب کو دلچسپی بھی ہوتی ہے دیباچہ لکھنے میں، شوق بھی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے لکھو. تو عذرا عباس جو ہیں کا دیباچہ انہوں نے لکھا، لیکن وہ کوئی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، وتھ ڈیو ریسپیکٹ مسٹر افتخار جالب، کہ بھئی کیا اس میں آپ نے عذرا عباس کے بارے میں کہا. عذرا عباس کے بارے میں کہا تو کہا، کیا آپ نے نثری نظم کو سٹینڈ دیا، اس کے معیار کیا بتایا. تو انیس ناگی کو بھی نثری نظم کا شوق ہوا، بہت لوگوں کو ہوا. اس میں آگے آگے مبارک احمد آئے، احمد ہمیش آئے، انیس ناگی آئے، افتخار جالب آئے، ایک پورا ملک ہی نثری نظم کہنے لگا. یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تقریر جب چھپی تو ایمبیسی، چائنیز ایمبیسی نے کہا وہ تو نثری نظم ہے، وہ شاعری نہیں ہے، وہ تقریر نہیں ہے، نثری نظم ہے. چنانچہ وہ ان کا کمنٹ اخبار میں بھی چھپا. کچھ لوگوں کو نثری نظم سے شدید الرجی ہوئی اور ناراض ہوئے. اس میں محمد علی صدیقی تھے جو ایریل لکھا کرتے تھے. ایریل کے نام سے انہوں نے بڑی سخت اپوزیشن نثری نظم کی اور کہا کہ یہ انارکی کریٹ کر رہی ہے، یہ لایعنیت کریٹ کر رہی ہے، اور یہ اور اس کے جو منتظمین ہیں، جو شعراء کرام ہیں، ان کو پرائم منسٹر کا فرض ہے کہ ان کو گرفتار کر لے. ہم بہت خوش ہوئے کہ ہم نے کہا بھئی نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب تو پرائم منسٹر سے اپیلیں ہو رہی ہیں ہمیں پکڑنے کی. یہ ہم پر الزامات یہ تھے، انارکی پھیلاتے ہیں، نراج پھیلاتے ہیں، لایعنیت پھیلاتے ہیں، اور ڈیکیڈنٹ لٹریچر ہے، معاشرے کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتا، زوال پذیر معاشرے کی اقدار میں یقین رکھتا ہے، بلکہ کسی صحت مند اقدار میں یقین نہیں رکھتا. یعنی دراصل انہوں نے یہ کہا کہ یہ نثری نظم لکھنے والے وجودی ہیں. یعنی محمد علی صدیقی نے ایک دن بھی مجھ سے ملاقات نہیں کی، ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کتنا مذہبی آدمی ہوں. اپنی طرف سے فرض کر لیا کہ نثری نظم کا یہ پنڈت یہ یوں کہتا ہے، یوں بکتا ہے، یوں کہتا ہے، وہ بے دہریا ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا، چنانچہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہے وجودیت. اچھا، وجودیت میں انہوں نے پہلے ہمیں سمجھا کہ ہم سارتر کے ماننے والے بے دین وجودی ہیں. وجودیوں کی بھی دو قسمیں ہیں نا، ایک کرکیگار کا گروپ ہے جو خدا کو ماننے والا ہے،
اس میں بھی ہمیں نہیں رکھا، ہمیں سارترین کیمپ میں رکھا اور کہا کہ یہ سارترین کیمپ میں بھی نہیں بلکہ ان لوگوں میں جو سیاست میں بھی دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ بڑے گہرے طور پر انارکسٹ ہیں اور ڈیکیڈنٹ ہیں اور زوال پسند ہیں، لایانیت میں یقین رکھتے ہیں، میننگ لیسنس میں، ہیڈگیرین ہے گویا ہیڈگر سے اور سارتر سے ان لوگوں سے فکری تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ نصیرم لکھنے والوں میں پہلے تو اتنی گہرائی نہیں تھی۔ میں آپ کو ایک حیرتناک بات بتاؤں، میرے ساتھ جو نظمیں اور لکھ رہے تھے، جو حضرات لکھ رہے تھے، اس میں بہت کم لوگ ایسے تھے جن کے اندر کوئی فکری گہرائی ہو، اور شاعروں میں ہوتی بھی نہیں۔ نیٹشے نے ان شاعروں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اپنے گوئٹے نے کہا کہ سطحی ان کا پانی ہوتا ہے، اس کو یہ جو آدمی کچھ لکھ پڑھ نہ سکے، کوئی کام نہ کر سکے، جس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بس اسے چاہیے کہ شعر کہے۔ گوئٹے نے ایک جگہ یہ کہا، اور نیٹشے نے یہ کہا تھا ان کا پانی سطحی ہوتا ہے لیکن اس کو یہ گدلا کر دیتے تاکہ گہرا نظر آئے۔ تو میں سچ کہوں گا کہ میرے ساتھ جو یہ ٹیم تھی اس کے اندر فکری گہرائی نہیں تھی۔ نصیرم کی طرف تو آ گئے تھے لیکن ماڈرنٹی کے سارے فکری تقاضے اور یورپ سے جو طوفان فکر کا ہیڈگر، سارتر اور ویٹگنسٹائن کا اٹھ رہا تھا اس سے ناآشنا تھے۔ افتخار غالب ممکن ہے کہ ویٹگنسٹائن سے واقف ہوں، ضمیر علی تھے، یہ ہیڈگر اور ویٹگنسٹائن سے تو نہیں، ہیڈگر سے واقف تھے اور سارتر سے واقف تھے۔ اور جو لوگ تھے میرے ساتھ مثلا رئیس فروغ، انہیں بالکل نہیں معلوم تھا، وہ ہم لوگوں کی گفتگو پر وہ کرتے تھے، اپنا گزارا کرتے تھے۔ سلیم احمد مرحوم کو بھی ہماری دلچسپی سے، میری اور ضمیر علی کی دلچسپی سے سب فلسفے میں دلچسپی ہوئی، بلکہ سلیم احمد کو فلسفے سے دلچسپی دلانے والے لوگ بھی ہم ہی ہیں، یعنی ہم ہی نے ان کو فلسفے کی طرف بہت مائل کیا، اور وہ پھر فلسفے میں اتنا بڑھ گئے کہ جہاں جہاں پڑھتے تھے وہاں ہم سے آگے وہ پڑھنے لگتے تھے، یہ اور بات ہے۔ لیکن جو کچھ دلچسپی ان کو دلوائی فلسفے سے وہ ہم ہی نے دلوائی تھی۔ لیکن یہ جو ٹیم تھی، ایوب خاور، اقبال فریدی، سیما خان اورکزئی، حیدر عباس، ان بیچاروں کو کیا فلسفے سے تعلق؟ یہ تو بس اپنے سطحی احساسات، اپنے رومانٹک احساسات، نوجوانی کے ڈولسنس کی جو فیلنگس تھی وہ اپنے نثری نظموں میں لکھنے لگے۔ اچھا، نسبتاً میری نگاہ گہری تھی ان لوگوں کے مقابلے میں بڑا پریشان ہونے لگا کہ بھئی یہ کیس تو کمزور کر دیں گے، سب ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ریڈیو پاکستان میں ایک مباحثہ ہوا اس عنوان پر کہ نثری نظم اور غزل کے درمیان محکمہ ہوا، ججز بھی بلائے گئے، جن ججز میں جسٹس قدیر الدین صاحب بھی شاید تھے، اور وہ تھے ڈاکٹر ابواللیث صدیقی تھے، اور بھی ججز بڑے بڑے انٹلیکچوئلس تھے، اور ایک طرف سے میں اور حمایت علی شاعر اور کچھ لوگ لڑ رہے تھے، اور ادھر سے اسلم فرخی اور وہ لوگ لڑ رہے تھے مقدمہ غزل کی طرف سے۔ اس میں انہوں نے یہی کہا، فیصلے میں شاید ڈاکٹر لیث صاحب نے اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب کیس تو بہت اونچا لڑا گیا، ہم نے پڑھا اور ان کے مضامین بھی پڑھے، لیکن جو آؤٹ پٹ ہے وہ اس کے معیار کا نہیں ہے، جو نصیحت میں لکھی جا رہی ہیں وہ اس اسٹینڈرڈ پر نہیں اترتی جس اسٹینڈرڈ پر کہ قمر جمیل نے یہ کیس پلیٹ کیا ہے نصیحت کا۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا تھا کہ ہماری تنقیدی رو جو تھی، اچھا ہماری تنقیدی رو میری ذاتی طور پر سلیم احمد کی دو افراد ایسے تھے ہمارے ادبی پاکستان کی ادبی زندگی کے دو بہت امپورٹنٹ وائٹل پرسنالٹیز تھیں، میں اپنے آپ کو تو نہیں سلیم احمد کو سمجھتا ہوں ان میں، لیکن ان کا اور میرا ایک مزاج میں مشترک یہ تھی بات کہ ہم گفتگو زیادہ کرتے تھے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تم نے سب سے اچھی کیا چیز لکھی ہے تو میں کہوں گا لکھی تو نہیں ہے، سب سے اچھی چیز پینٹ کی ہے۔ ارے اچھا، تو پھر اس کے بعد تحریر کا کیا نمبر ہے؟ میں کہوں گا اس کے بعد میں نے لکھا ہے۔ کیا شعر یا نثر؟ میں کہوں گا نثر۔ اچھا اس کے بعد شعر؟ تو بھائی تمہاری اہم چیز کیا ہے؟ تو میں کہوں گا گفتگو۔ سلیم احمد کی زندگی کی جو اہم چیز تھی وہ ان کی تحریریں نہیں ہیں، نہ ان کی شاعری ہے، وہ جو گفتگو وہ کرتے تھے وہ گفتگو اہم تھی۔ یہ بات جو مجھ پر کھل گئی تھی اسی طلب و جستجو کے مختلف منزلوں سے گزرتے ہوئے کہ ہندوستان اور پاکستان کا عظیم ترین ذہن تو وہ ریکارڈ کرتا ہی نہیں تھا، وہ پہاڑیوں پر اور بلندیوں پر چلا جاتا تھا اور وہاں غور و فکر و گیان دھیان میں رہتا تھا، اور وہ لکھتا نہیں تھا، اگر ضرورت ہوئی تو اپنے شاگرد کو بولتا تھا۔ چنانچہ اپنشد کے معنی بھی یہی ہے، اوپر بیٹھ کر شاگرد کا نیچے سے وہ سیکھنا سمجھنا۔ ہمارے ہاں جو روایت تھی وہ درقت بولنے کی تھی، اور شاید یونان میں بھی رہی ہو، سقراط بھی بولا تھا۔ بولنا ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ میں آپ کو سناؤں ایک بات، مثلا گوئٹے کہتا ہے کہ روشنی سے زیادہ، سونے سے زیادہ کیا چیز اسپلینڈڈ اور شاندار ہے؟ تو گوئٹے کہتا ہے کہ روشنی سے زیادہ کیا چیز زندگی دینے والی، چمکدار، تابندہ ہے، ریفریشنگ ہے؟ تو گوئٹے کہتا ہے گفتگو، یعنی سونے سے زیادہ روشنی لائٹ میں ہے، اور لائٹ سے زیادہ زندگی دینے والی چیز گفتگو ہے۔
گوئٹے بھی اپنی کی زندگی جو ہے گوئٹے کی تحریروں کے ساتھ ساتھ اس کی گفتگو بڑی اہم تھی. یہاں جو گفتگو ہم نے کی ہے اس میں سلیم احمد بھی شریک تھے. اس میں فلسفے کے بڑے گہرے گہرے مسائل سامنے آتے تھے اور مذہبی مسائل بھی آ جاتے تھے, کیونکہ بہرحال مذہبی اس لیے کم ہوتے تھے کہ ہم خدا کے ماننے والے تھے. وہ بھی اور سلیم احمد بھی اور میں بھی تھا. میرا رجحان تصوف کی طرف زیادہ تھا, ان کا رجحان شریعت کی طرف زیادہ تھا. تو اب میں نے جب یہ نسینم کا یہ مسئلہ اٹھایا تو مذہبی مسئلے ہمارے درمیان نہیں آئے, لیکن محمد علی صدیقی نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کمپلیٹلی ایتھیسٹک لیول کی کوئی تحریک ہے. ایسا نہیں تھا. میرے ساتھ ثروت حسین ایک شاعر تھا, وہ خدا کا ماننے والا تھا. کچھ خدا کے ماننے والے تھے, کچھ خدا کے ماننے والے نہیں تھے, کچھ اب ایسے تھے جنہوں نے ابھی ان مسائل پر غور ہی نہیں کیا تھا اور سطحیت تھی ان کی فکر میں, وہ بھی ساتھ تھے. لیکن محمد علی صدیقی نے یہ سمجھ کر کہ یہ ڈیکیڈنٹ ہیں, سمبولسٹ ہیں, بودلیرین ہیں, یہ میلار میں اور رامبو کے ماننے والے ہیں اور بے دین ہیں, انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا. ہم لوگ پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کیا لکھ رہا ہے, ہم سے ریلیونٹ نہیں لکھ رہا ہے. تو لیکن وہ بعد میں ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ شاید ہمارے افکار خیالات نہیں ہیں اس قسم کے. چنانچہ یہ نسینم کی تحریک انور سن رائے نے لاہور کو اس طرح پہنچا دی تھی کہ افتخار غالب ٹیلی فون پر انور سن رائے تھے, گفتگو کرتے تھے. افتخار غالب لاہور میں تھے. انہوں نے سنا یہ تحریک اٹھ رہی ہے تو بہت دلچسپی لی. انور سن رائے نے نظمیں ہم لوگوں کی بھیجی ان کو. تو اسی زمانے میں انور سن رائے نے مجھے بتایا کہ افتخار غالب نے وہاں نوجوان شاعروں کو نظمیں ہم لوگوں کی دیں اور انہوں نے اس نمونے پر نظمیں لکھی, اور وہ افتخار غالب ایک رسالہ نکالتے تھے لاہور سے, اس میں انہوں نے شائع کی. تو اب یہ تحریک جو تھی کراچی اور لاہور میں عام پھیلنے لگی, اور اس کو گویا بدنام کرنے میں مبارک احمد کا بڑا ہاتھ تھا. یہ جہاں جائیں سائیکل لے کر وہ نسینم کا مذاق لوگ اڑانے لگے. چنانچہ ایک کلاؤن کی شکل انہوں نے مبارک احمد کی پیش بنا دی اور وہ اس کلاؤن سے کھیلنے لگے. اب ہم لوگ بڑا گھبرائے کہ بھئی نسینم کا کیس تو بالکل خراب ہو رہا ہے, یہ تو بالکل گلیوں سڑکوں میں چلا گیا, لوگ ٹماٹر پھینک رہے ہیں اس پر. چنانچہ اور دوسری شکل یہ ہوئی کہ مذہبی حکومتیں آنے لگیں. ہم نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر محمد علی صدیقی چلائے کہ غیر مذہبی تحریک ہے. تو بھائی یہ ذرا نسینم کا کیس کو ذرا کمپلیٹ کرو اور سمجھداری سے پلیٹ کرو, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا بے دینیت سے اس کا تعلق تھا؟ جواب یہ کہ بالکل نہیں. ریولٹ سے ضرور تھا. پھر یہ ریولٹ کی نوعیت کیا تھی؟ یہ ریولٹ دراصل لسانیات کا تھا. دیکھیے یہ ریولٹ عرفانیات کا, روحانیات کا نہیں تھا. یہ ریولٹ یہ مذہبی نوعیت کا نہیں تھا. یہ ریولٹ سیاسی بھی نہیں تھا. یہ ریولٹ پیورلی ادبی اور لسانیات کا تھا. لسانیات کا میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ دنوں پہلے ہم لوگوں سے افتخار غالب نے ایک تحریک چلائی تھی لسانی تشکیلات. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شاعری کی زبان تشکیل دینا چاہتے تھے. لوگ یہ کہتے تھے کہ وٹگنسٹائن سے بوروڈ ہے ان کا یہ ایٹیچیوڈ, اور وٹگنسٹائن نے جو کچھ لکھا ہے اس کا گویا شیڈو ہے افتخار غالب کا یہ رویہ لسانی تشکیلات کا. ویسے میں نے لسانی تشکیلات میں افتخار غالب کے سلسلے میں وٹگنسٹائن کی دو اہم کتابیں, ٹریکٹیٹس لاجیکو فلاسفیکس اور فلاسفیکل انویسٹیگیشنز, یہ دونوں کتابیں میں بڑی دلچسپی سے پڑھتا ہوں. میں ڈھونڈتا ہوں کہ بھئی یہ کہاں سے افتخار غالب اس سے انسپائرڈ کہاں سے ہوا. تو اس میں وٹگنسٹائن نے جو ٹریکٹیٹس لاجیکو فلاسفیکس میں یہ بات بنیادی بتائی ہے کہ زبان میں جو لفظ جو ہیں وہ اپنے اشیاء کی نمائندگی نہیں کرتے. اہم بات اس نے یہ انقلاب آفرین بات کہی ہے. ہم یہ سمجھا کرتے تھے, اور سینٹ آگسٹائن کے زمانے سے یورپ میں یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ الفاظ اشیاء کے نمائندے ہیں. ہماری عربی روایت, اسلامی روایت میں بھی یہ تھا کہ آدم کو علم الاسماء سکھایا گیا, یعنی نام کا علم دیا گیا. تو ہم غلط فہمی میں یہ سمجھتے تھے کہ نام کے علم کا مطلب ہے کائنات کا سارا علم دے دیا گیا, یا صحیح سمجھتے تھے. بہرحال لیکن وٹگنسٹائن نے کہا جناب اشیاء کا علم الگ ہے اور زبان کا علم الگ ہے. یہ جو درخت کا لفظ ہے یہ اپنا ایک وجود الگ رکھتا ہے ان سارے درختوں سے جو موجود ہیں. گویا اشیاء کی نمائندگی یہ لفظ نہیں کرتے, لفظ اپنی جگہ خود ایک وجود رکھتے ہیں. یہ انہوں نے کہا. ان کی فکر غیر مابعد و طبیعتی نہیں بلکہ منطقی ہے اور روحانی نہیں ہے, مادی ہے. وٹگنسٹائن کی ہمیں دقت یہ تھی کہ ہم روحانی ہیں
ہم روحانیات میں، مابعد و طبیعت میں یقین رکھتے تھے، تو مجھے ذاتی طور پر یہ وٹگنسٹائن کا یہ رویہ، یہ فکر میری سمجھ میں نہیں آئی۔ افتخار جالب سے بہت انسپائرڈ تھے۔ انہوں نے فلسفی میں یہ نتیجہ وٹگنسٹائن نے اخذ کیا ہے کہ جناب ساری فلسفی نتیجہ ہے رانگ گرامر کا۔ گرامر کی غلطی سے فلسفہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہم جب سوال کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں جو سوال رونما ہوتے ہیں وہ ہماری زبان کی غلطی سے ہوتے ہیں، گرامر کی غلطی سے۔ مثلا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مثلا ہم یہ سوال کریں کیا یہ چیز موجود ہے، ہم نے پہلی فرض کر لیا، ہونے سے کیا مراد ہے یہ معلوم نہیں۔ تو گویا زبان کی مسئلوں کو الجھانے اس کا نام فلسفی ہے۔ یہ انہوں نے بڑا سخت حملہ فلسفی پہ کیا وٹگنسٹائن۔ تو ہم لوگوں نے ہنس کر کہا بھائی افتخار جالب کی لسانی تشکیلات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی غلطیوں کا نام شاعری ہے، جس طرح وہ وٹگنسٹائن کہتا ہے کہ زبان کی غلطیوں کا نام فلسفہ ہے، افتخار جالب کہتا ہے کہ زبان کی غلطیوں کا نام شاعری ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاعری کی ترتیب دینے کے لیے لفظوں کو اینٹ پر اینٹ اس طرح جمع کر رکھنا چاہیے جس طرح کے عمارتیں بنتی ہیں۔ عمارت اینٹ پر اینٹ، پتھر پر پتھر رکھ کر ایک عمارت کا اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے۔ تو وٹگنسٹائن کی طرح ہمارے یہاں افتخار جالب صاحب نے بھی شروع کر دیا کہنا کہ لفظ کے اوپر لفظ جمع کر وہ ایک نظم بنائی جاتی ہے، اس کا اسٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے۔ نظم کیا ہوئی؟ ایک اسٹرکچر ہے۔ یہ اسٹرکچر الفاظ اور تراکیب کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک دوسرے کے قریب لا کر رکھنے سے بنتا ہے۔ یہ انہوں نے گویا نظریہ پیش کیا اور اپنی نظمیں بھی لکھی، لیکن نظمیں سخت ناپسند کی گئیں اور عوام میں بالکل مقبول نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وٹگنسٹائن کے نظریات سے ماخوذ انہوں نے یہ نظریہ بنا لیا تھا کہ شاعری عوام کی بول چال کا نام نہیں ہے، شاعری میں جو عوامی یوٹیلیٹی ہے اس سے ہٹ کر ایک فضا ہوتی ہے۔ گویا شاعری جو لفظوں کو استعمال کرتی ہے وہ عامیانہ استعمال نہیں کرتی، عوامی روزمرہ کے بول چال میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بول چال کی زبان سے نکال کر شاعری ان کو ایک اعلیٰ تر ماحول میں لے جاتی ہے۔ یہ گویا زبان کے بارے میں وٹگنسٹائن کا نقطہ نظر تھا، وہ افتخار جالب نے اپنا لیا تھا، اور انہوں نے ایسی شاعری تخلیق کر دی جس کے اندر معنی غائب تھے، عوام کے استعمال کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، عوام کے استعمال کے لیے جو لفظ ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں کیے گئے۔ اس سے جدید شاعری بہت غیر مقبول ہو گئی تھی اور وہ مذاق خیز ہو گئی تھی۔ ہماری تحریک میں یہ بات تھی کہ نہیں، لفظوں کو ان عام بول چال سے قریب لاؤ جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں۔ ہم جو لفظ بولتے ہیں بسوں کو، ٹرک کو، جس طرح ہم بولتے ہیں، جس طرح ہم گزر رہے ہیں، ہماری جو زندگی گزاری، ہماری شاعری کو ہماری زندگی سے ریلیٹ کرو۔ یعنی افتخار جالب نے جو جدید لسانیات کے شوق میں شاعری کو عوامی زندگی سے کاٹ کر رکھ دیا تھا اپنے، اور اپر اسٹیٹا کی زندگی سے بھی، درمیانی طبقے کی زندگی سے بھی اور عوامی زندگی سے بھی، یہ کاٹ کر رکھ دیا تھا، بالکل ایک جناتی زبان بنا دی تھی۔ ہم نے کہا نہیں، یہ غلط ہے، اس پر تو مرزا غالب بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ تو ہمارا رویہ یہ تھا کہ زبان کو بھی نثری نظم میں اپر کلاس کا نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ عوام کے قریب آنا چاہیے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز میں ہمارا اختلاف تھا، ہم یہ کہتے تھے کہ نثری نظم کو اس زمانے میں ہمارا منشور یہ تھا کہ لاشعور کی آواز ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ جتنے سمبلس غزل میں آ رہے ہیں، بلبل ہے اور بہت سارے سمبل ہیں، گلشن ہے، اس طرح کے جو سمبلس ہیں، یہ استعمال شدہ ہیں، یہ وہ کارتوس ہیں جو استعمال ہو گئے، اب اس میں جان نہیں ڈالی جا سکتی۔ گلاب ہے، اس طرح کے پٹے ہوئے لفظ ہیں، کلیشے ہے، یہ سمبلس، یہ علامتیں، یہ تشبیہیں ہیں جو ولی دکنی سے لے کر فیض تک آ رہی ہیں، وہ پٹ گئی ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نئی علامتیں آنا چاہیے۔ اب نئی علامتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو ہم نے اس کا سورس یہ بتایا کہ ہمیں اپنے اجتماعی لاشعور کو سرچ کرنا چاہیے، اپنے شعور کو، اپنے لاشعور کو، اجتماعی ہمارا لاشعور جو ہے، یہاں سے لے کر ایران، افغانستان، سعودی عرب اور انڈیا میں جانے کہاں کہاں تک لنکڈ ہے ہمارا اجتماعی لاشعور، کیونکہ ہم نسلاً اور کلچرلی ایک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ ایک طرف ہمارا تعلق ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک ہے، یعنی انڈیا سے ملا ہوا ہے، دوسری طرف مڈل ایسٹ سے ہم گہرا تعلق رکھتے ہیں، یعنی بغداد سے ہمارا گہرا تعلق ہے، ایران سے ہمارا گہرا تعلق ہے، سعودی عرب تو ہمارا مکہ مدینہ گویا مین سینٹر ہے اجتماعی لاشعور کا۔ تو گویا دجلہ و فرات سے لے کر دریائے سندھ اور اس کے 5 دریاؤں سے لے کر برہم پترا تک ہمارا اجتماعی لاشعور بکھرا ہوا ہے۔ اس سے ہمیں سمبلس نکالنے چاہیے، اس میں سے ہمیں نئے سمبل سامنے لانے چاہیے۔ یہ جب تک کہ ہم اجتماعی لاشعور کی مدد نہ لیں اور بہت ڈیپ لاشعور میں نہ اتریں، ہم وہ سمبل تلاش نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ راستہ کیا تھا؟ آٹومیٹک رائٹنگ،
سرریلسٹک رائٹنگ، یہ میں نے زیادہ تر لوگوں کو بتائی. چنانچہ سرریلسٹک رائٹنگ یا آٹومیٹک رائٹنگ، اس میں بہت آگے بہت تیز رونما ہوئی سارا شگفتہ. سارا شگفتہ نے سرریلسٹک رائٹنگ، وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی لڑکی نہیں تھی، لیکن اس نے ہر جگہ مجھے استاد کہا. وہ ان معنوں میں کہ میری گفتگو یہ اس سے یہی رہتی تھی کہ تم سارا اپنا شعور تمہارا اتنا ڈیولپ نہیں ہے، تمہارے لاشعور میں جو کچھ چیزیں جس طرح آتی ہیں تم ان کو پیش کرنے کی کوشش کرو. تو اس نے اپنے جو ایک دہشتناک زندگی گزاری تھی، ایک کربناک زندگی گزاری تھی، جو مختصر سی زندگی تھی مگر بڑی لاوے والکینک زندگی تھی، اس سے اس نے اپنے اجتماعی لاشعور تیز بہتی ہوئی حالت میں تھا لاوے کی شکل میں، اس سے اس نے اپنی نظمیں لکھنی شروع کی. تو نثری نظموں کو ایک نئی قوت سارا شگفتہ کی ان نظموں سے ملنے لگی، جس میں اجتماعی لاشعور کی آواز سنائی دینے لگی. تو اب اجتماعی لاشعور آٹومیٹک رائٹنگ کے ذریعے، سرریلسٹک رائٹنگ کے ذریعے یہ ہم نے پیش کرنا، پروجیکٹ کرنا شروع کیا نثری نظموں میں. سرریلسٹک رائٹنگ ہمارے ہاں اردو شاعری میں تھی ہی نہیں. اس سے پہلے اردو شاعری میں ایک اضافہ تھا. اب دیکھیے ہم نے کتنے اضافے کر دیے. ایک طرف تو ہم نے نثری نظم کو لکھ کر ہم نے یہ ثابت کر دیا، اور ڈاکٹر حسن فاروقی مرحوم نے ریڈیو پاکستان میں تقریر بھی کی تھی کہ جو ہمارے بزرگوں سے نہیں ہو سکا تھا بھائی وہ ان لوگوں نے کر دیا. وہ یہ کہ ہم بحر سے باہر ہم شاعری سمجھتے نہیں تھے. ہم نے ثابت کر دیا کہ بحر سے باہر شاعری ہوتی ہے. پھر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ نئے سمبلز اور نئی علامتیں ہمیں چاہیے، ضروری ہیں. پھر ہم نے یہ ثابت کیا کہ شاعری کو عوامی زبان کے قریب لاؤ. پھر ہم نے سرریلسٹک رائٹنگ ایڈ کی، اور گویا یہ جو راشد صاحب نے جس کا آغاز کیا تھا، ایسوسیشن، فری ایسوسیشن کے مطابق شعر کہنا، راشد صاحب ہی نے اس کا آغاز کیا تھا. میرا جی اس پر چلے تھے. تو لیکن ہم نے اس میں بہت آگے قدم اٹھائے، اتنے آگے اٹھائے تھے کہ خود راشد صاحب مرحوم بہت متاثر ہوئے تھے نثری نظموں کی اس موومنٹ سے. اور جب جائزہ ہمارا رسالہ ملا تھا ان کو، تو وہاں انہوں نے لاہور میں محبوب خزاں کا بیان یہ ہے کہ اپنی تعریف بھی کی، کہا کہ مجھے قمر جمیل کی امیجز بہت پسند ہیں اور منیر نیازی کی، لاہور میں. تو انہوں نے جائزہ دیکھا تو اتنا خوش ہوئے تھے کہ وہ نثری نظمیں لکھنے لگے. جب نثری نظمیں انہوں نے لکھی تو یہاں کراچی میں بڑا شور ہوا کہ صاحب یہ تو اتنا بڑا شاعر راشد، اور وہ ان لڑکوں کے چکر میں پڑ گیا، وہ نثری نظمیں لکھنے لگا. چنانچہ جن لوگوں کو بہت حیرت ہوئی ان میں ضیاء جالندھری بھی تھے، کیونکہ ضیاء جالندھری نثری نظم نہیں لکھتے تھے اور راشد کے بہت ماننے والے تھے. انہوں نے کہیں گفتگو میں راشد صاحب سے بھی کہہ دیا ہوگا ضیاء جالندھری نے کہ جناب کیا آپ نے یہ کیا غضب کیا کہ ان لڑکوں کی تحریک میں آپ آ گئے نثری نظم. راشد نے اس کا بہت برا مانا، اتنا برا مانا کہ انتقال سے کچھ دنوں پہلے جو خط لکھا صاحبہ لکھنوی کو، اس میں ضیاء جالندھری کے خلاف بہت سخت جملے استعمال کیے. کہا کہ ضیاء جو ہے وہ کافی ہاؤس کی گپ کو لٹریچر سمجھتا ہے. تو مجھ سے ضیاء صاحب نے کہا بھائی دیکھو راشد صاحب مر گئے، اب یہ کہہ کے گئے، میں کچھ جواب بھی نہیں دے سکتا. تو میں نے دل میں سوچا کہ بھائی آپ نے کہی کیوں تھی؟ بھائی اتنا بڑا جینیس اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے نثری نظم کے فیور میں تو وہ اس کے لائف پیٹرن کے مطابق ہے. اس نے ہمیشہ ریوولٹ کیا ہے، اس نے ہمیشہ ریوولٹ کا ساتھ دیا. اگر وہ دے رہا ہے ساتھ ریوولٹ کا تو کیا برا ہے؟ یعنی وہ کوئی روایتی آدمی تو نہیں تھے راشد. تو وہ اگر جدید فکر کا ساتھ دیتے، جدید کو اپروو کرتے تو کون سی غلط بات تھی؟ چنانچہ وہ راشد کا برا ماننا بھی اپنی جگہ صحیح تھا، کیونکہ اتنے بڑے شاعر تھے، ہم لوگ اتنی عزت ان کی کرتے تھے کہ ہمارے لیے بڑا باعث فخر تھا راشد کا لکھنا. بہرحال راشد صاحب کے لکھنے سے بھی نثری ان کو سپورٹ ملی. پھر منیر نیازی نے بھی لکھی اور مختلف لوگوں نے نثری نظمیں لکھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پنجابی میں بھی نثری نظمیں لکھی گئیں، گرمکھی میں بھی سنا نثری نظمیں لکھی گئیں، اور نثری نظموں کا سیلاب ایک امنڈ پڑا. لیکن یہ سیلاب مغرب سے آیا ہوا سیلاب نہیں تھا. یہ بڑی حیرتناک بات میں بتاؤں، یہ ہرگز جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ رامبو سے کہ سیزن ان ہیل سے متاثر ہو کر لکھ رہے ہیں، بالکل ایسا نہیں تھا. میں خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں، اور گویا آئندہ نسلوں کے سامنے بھی بالکل سچائی سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک رامبو کو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا. یہ جو رامبو وغیرہ کو ہم نے پڑھنا شروع کیا جب ہمارے بارے میں ہنگامہ ہونے لگا، تب میں نے اس وقت تک فرینچ لٹریچر پڑھا ہی نہیں تھا. اگر پڑھا بھی تھا تو انگریزی ادب پڑھا تھا، کیونکہ وہ انگریزی ادب پڑھنے کی روایت ہمارے یہاں تھی. فارسی پڑھا تھا، فرینچ تو پڑھا ہی نہیں تھا، اور ٹرانسلیشن میں نہیں پڑھا تھا. چنانچہ ہمارے بارے میں کہا جانے لگا جی ہم رامبو سے ماخوذ ہیں، بودلیئر سے، اور تو ہم نے معیار میں سے تب ہم نے ان کے ترجمے اٹھا اٹھا کے دیکھنے شروع کیے. تو حیرت میں ہو گئے کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے کہ جیسا جس طرف ہم جا رہے تھے وہ بھی جا رہے تھے. پھر اس طلب جستجو میں کہ بھئی یہ ہم کیا کر رہے تھے، ہمیں دیکھنا، کنفرم کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگ جو پچھلے تھے انہوں نے کہیں ہمیں ہماری تصدیق بھی کی ہے یا نہیں کی ہے. چنانچہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور میں آپ سے سچ بتا رہا ہوں کہ میں نے مقدمہ شعر و شاعری دوبارہ آنکھیں کھول کے پڑھا، ایک ایک لفظ دیکھ کر
کہ وہ کیا اس مسئلے پر کہتے ہیں. تب میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میں نے مقدمہ شعر و شاعری میں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ شاعری بحر میں بھی ہوتی ہے، بحر سے باہر بھی ہوتی ہے. یہ مولانا حالی نے لکھ رکھا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ اس وقت تک خود میں نے نہیں دیکھا، اور ہندوستان اور پاکستان میں کسی شخص نے اس شدت سے محسوس نہیں کیا کہ اس میں حضرت نے یہ لکھ رکھا ہے. پھر میں نے شبلی کی شعر و رجم نکال کے دیکھی، شبلی کو دوبارہ اٹھا کے دیکھا کہ بھائی استاد کیا کہہ رہے ہیں. تو استاد بھی یہی کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے ہر روپ میں ہو سکتی ہے، شاعری آوازوں میں بھی ہو سکتی ہے، شاعری تصویروں میں بھی ہو سکتی ہے، شاعری احساسات کا نام ہے. انہوں نے بھی یہ لکھا. تب میں نے اور بزرگوں کو کی طرف اٹھا کے میں نے کہا اٹھا کے دیکھوں میں پوئٹک دعا، کیونکہ اس طرح تو ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا. اب پوئٹکس اٹھا کر دیکھیے تو اس میں تو وہ صاف صاف ظالم لکھ رہا ہے. ارسطو لکھتا ہے کہ شاعری بحر میں بھی ہوتی ہے اور بحر سے باہر بھی ہوتی ہے. اب جناب میں نے کہا صاحب یہ کیا قصہ ہے. تو بحر الفصاحت ڈھونڈی میں نے، یہ حکیم عبد الغنی کی، وہ بڑی مشکلوں سے حاصل ہوئی. میں نے کہا دیکھوں یہ استاد کیا لکھتے ہیں. تو حکیم عبد الغنی صاحب نے بحر الفصاحت میں یہ لکھا ہے کہ بھئی دو گروہ ہوئے ہیں. ایک گروہ منطقیوں کا ہے جو یہ کہتا رہا ہے کہ شاعری بحر میں بھی ہوتی ہے اور بحر سے باہر بھی ہوتی ہے، اور ایک گروہ شعراء کا رہا ہے جو ہمیشہ اس کے خلاف عمل کرتا رہا ہے، ہمیشہ شعر بحر میں کہتا رہا ہے. وہ شعراء بحر میں شعر کہتے ہیں اور منطقی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی شاعری بحر سے باہر بھی ہوتی ہے. یہ حکیم عبد الغنی صاحب نے لکھا. تو مجھے بہت ہنسی آئی. میں نے کہا حکیم عبد الغنی صاحب نے حالی کو نہیں دیکھا کہ حالی تو خود شاعر بھی تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ منطقی تھوڑا ہی تھے، وہ تو حالی شاعر بھی تھے، وہ لکھ رہے ہیں کہ بحر سے باہر ہوتی ہے. بہرحال ہم کہتے یہی رہے مشرق میں کہ شاعری بحر سے باہر ہوتی ہے، لیکن ہم نے لکھی نہیں. یہ عجیب تضاد ہمارا ہے کہ ہم نے کیوں نہیں لکھی. یہ محققین کو جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے کیوں نہیں لکھی بحر سے باہر، ہم بحر میں کیوں بند رہے. بہرحال 16-17 بحروں سے میرا ایمان اڑ گیا تھا شاعری کے، اور میں نے محسوس کیا کہ عرب میں خلیل بن احمد کے سامنے سینکڑوں بحریں تھیں، اس میں سے انہوں نے 16 سیلیکٹ کی تھی کہ بھئی یہ پاپولر ہیں، یہ چلتی بہت ہیں، ہٹ ہوتی ہیں، یہ بحریں ہیں. حالانکہ اس وقت عربوں میں سینکڑوں بحریں مروج تھیں جس پر عرب شاعر آزادی سے شعر کہتا پھرتا تھا، لیکن 16 انہوں نے سیلیکٹ کی تھی کہ یہ پاپولر ہیں، اس میں شعر کہا کرو. تو 16 پاپولر بحریں سیلیکٹ کر کے دے دی تھیں. ہم یہاں یہ سمجھے کہ بس 16 ہی بحریں ہوتی ہیں، ایسا نہیں تھا، اور بحریں بھی تھیں. اب بحریں کیا ہیں؟ بحریں دراصل وہ ہیں کہ جس میں رزم کی گنتی کر لی گئی ہو، رکن مقرر کیے گئے ہو، سبب اور وتد مقرر کیا گیا اور گن لیا گیا ہو، 4 بار ہوگا، 8 بار ہوگا، 6 بار ہوگا. تو جب جن بحروں کی پیمائش نہیں ہوئی اس کو بحر نہیں مانتے، حالانکہ رزم اس میں بھی ہوتا ہے. ہم نے یہ کہا کہ صاحب رزم 2 طرح کا ہوتا ہے، بحریں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جن کی پیمائش انسان نے کر لی ہے اور ایک وہ جن کی پیمائش ابھی نہیں کی گئی ہے. ہم آزاد ہیں، ہم ان بحروں میں بھی لکھ سکتے ہیں جس میں پیمائش ہو چکی ہے جن کی، اور ان میں بھی لکھ سکتے ہیں جن کی پیمائش انسان بعد میں کرے گا. تو یہ گویا نفسی نظم کے سلسلے میں گفتگو کا ایک پیرایا تھا. لیکن سوال یہ تھا کہ اس تحریک کے بارے میں ریزسٹنس پاکستان میں بہت تھا. اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ پاکستان میں ہم لوگ روایتی بہت ہیں. اچھا روایتی ہونا بڑی اچھی بات ہے، چلیے آپ مذہب میں ہو جائیں، روایتی ہونا بڑی اچھی بات ہے. جی کسی ایسے اصول کے سلسلے میں آپ ہوں جیسے ایماندار ہونا، بھئی ہم اس معاملے میں ایمانداری کے خلاف ایک لفظ نہیں سننا چاہیں گے، یہ بات تو میری سمجھ میں آتی ہے. لیکن روایت کا کوئی ٹھس تصور رکھنا ادب میں، فائن آرٹس میں، پوئٹری میں، پینٹنگ میں، میوزک میں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ روایت کو سخت ہونا چاہیے مذہب کے معاملے میں. جیسے ایک اصول وحدانیت کا طے کیا آپ نے کہ خدا ایک ہے، تو اس میں آپ کو سختی سے کسی قوم کو، کسی امت کو جم جانا چاہیے. آپ نے طے کیا نہیں خدا ایک نہیں ہے، خدا ہر جگہ جلوہ فرما ہے، تو آپ کو اس اصول میں سخت ہو جانا چاہیے. میرا مطلب یہ ہے کہ بنیاد آپ کی یا تو مذہبی ہونی چاہیے یا اخلاقی، جس میں آپ سخت ہوں، جس سے آپ ڈیویٹ نہ کریں. لیکن اگر ایسی کوئی ادب اور فائنر آرٹس کا معاملہ ہے تو وہ کمپلیٹلی انسان کے آزادی کے جوہر کا عکاس ہے. مذہب یا اخلاقیات انسان کی غلامی کا عکاس ہے، یعنی ہم اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہیں جب ہم خدا کے اعلان کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے، تو گویا ہم اپنی غلامی کا اقرار کرتے ہیں. اچھا جب ہم کہتے ہیں کہ اخلاقی اصول عظیم ہے تو گویا ہم اس اصول کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں. ادب اس چیز کا نام نہیں ہے. فنون لطیفہ آزادی کا اعلان ہے. میوزک ہے، ڈانس ہے، آرکیٹیکچر ہے، پوئٹری ہے،
اس میں انسان کا کی جو آزادی کا جوہر ہے وہ رونما ہوتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آزادی کا جوہر؟ کرچے یہ کہتا ہے کہ شاعری وجدان سے تعلق رکھتی ہے، اور جتنا وجدان انسانی ظاہر ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ تاریخ میں ظاہر ہوا۔ تاریخ کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارے جوہر آزادی کا اظہار ہے۔ یعنی تاریخ جسے مرتب ہوتی ہے جب انسان آزاد ہونے کے قوت ارادی کا اعلان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، تو اس سے تاریخ مرتب ہوتی ہے۔ یعنی جب قلعے کی جنگ لڑتے ہوئے اکبر کا پاؤں کھینچ کر بیرم خان کہتا ہے کہ پاؤں ذرا نیچے کرو، خود پاؤں رکھ کر قلعے پہ چڑھ جاتا ہے اور قلعے کو فتح کر لیتا ہے، تو گویا یہ عمل، یہ ارادہ، یہ آزادی استعمال کرنا کہ اکبر کے پاؤں کھینچ کر نیچے رکھنا، خود اپنا پاؤں رکھ کر چڑھ جانا، اور تاریخ میں داخل ہوتا ہے۔ تو تاریخ گویا آزادی کے جوہر کا اعلان ہے۔ کرچے کہتا ہے کہ آزادی کا جوہر ہی، تاریخ کا جوہر ہی آزادی ہے۔ یہ آزادی جو تاریخ میں انسان کی رونما ہوتی ہے، جسے انسانی تاریخ مرتب ہوتی ہے، وہی آزادی فائنل آرٹس میں رونما ہوتی ہے۔ مثلا ہم آزاد ہیں، ہم جس طرح چاہیں تصویر بنائیں، ہم آزاد ہیں، ہم جس طرح چاہیں گائیں، لیکن جب ہم طے کر دیتے ہیں کہ ہم اس طرح گاتے ہیں، اس میں ہمارے آزادی کا جوہر ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہاں تک روایت کا پابند ہوتا ہے؟ اس مسئلے میں دو رویے ہیں۔ ایک مقلدانہ رویہ ہے جو غلط ہے، اور جسے ہم نے بغاوت کی، وہ یہ کہ جو روایت کا جو کچھ ہے وہ صحیح ہے۔ دوسرا ایک رویہ ہے کہ جو کچھ جینیس کہتا ہے وہ صحیح ہے۔ ہم گرمی میں یہ سمجھے کہ جینیس جو کچھ کہتا ہے وہ صحیح ہے، اور مقلد جو ہے وہ قطعاً غلط ہے۔ چنانچہ ہمارا راستہ مقلدوں کے بالکل خلاف ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، شاعری میں 2000-3000 برس میں غلطی ہوئی ہے، تو اس غلطی کی ہم تدارک کریں گے۔ ہم آج سے خود شعر ایسا کہیں گے جو آزاد ہوگا۔ اور چنانچہ ایک پوری ٹیم اردو زبان میں رونما ہوئی، اور ایک پاکستان کے لیے ایک نیک فال تھا کہ اتنا بڑا موومنٹ ادبی ظہور پذیر ہوا، جس کے انڈیا کو بھی کاپی کرنی پڑی۔ چنانچہ یہ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات تھی کہ اتنی بڑی تحریک یہاں سے شروع ہوئی تھی، اور اس کی نقلیں جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہندوستان تک ہونے لگی۔ اور اصل میں اہمیت اس میں فخر کی بات یہ تھی کہ ہم نے ایک ایسی بغاوت کی تھی جس کا جواز موجود تھا۔ جواز ہماری ادبی زندگی میں موجود تھا، ہماری لسانی صورتحال میں موجود تھا۔ وہ لسانی صورتحال کیا تھی میں عرض کر دوں۔ ہماری غزلوں میں اور ہماری شاعری میں ایسے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اور ہو رہے تھے جن سے ہماری زندگی کا رابطہ کٹ گیا تھا۔ مثلا اندلیب ہم کثرت سے استعمال کرتے تھے، اور یہاں کوئی دور دور تک کوئی اندلیب نہیں نظر آتا تھا، اب بلکہ ہمیں بسیں نظر آتی تھیں اور ہم اندلیب پر شعر کہتے تھے۔ یہ صورتحال تھی کہ جو زندگی ہم پر طلوع ہو رہی تھی، جو تھی رونما، اس کی عکاسی اردو زبان میں نہیں ہو رہی تھی، اردو شاعری میں۔ یہ احساس خود غزلگو حضرات کو بھی تھا، چنانچہ ناصر قادمی بھی شدت سے کہتے تھے کہ بھی ہماری غزلوں میں ہمارے ملک کے پرندے، ہمارے دیش کے پرندے تک نہیں بولتے، بڑے افسوس کی بات ہے، وہ یہ کہتے تھے۔ چنانچہ اردو میں ہم نے یہ کوشش کی کہ نثری نظموں کے ذریعے ہم اپنے سماج کو ریفلیکٹ کریں، ہم اپنی فطرت کو ریفلیکٹ کریں، اور ہم اپنے ملک کی صحیح صورتحال کو ریفلیکٹ کریں، اور اپنی صحیح صورتحال کو ریفلیکٹ کریں، اور اس کو ہم میڈیم بنا دیں نثری نظم کو اپنے قومی، اجتماعی اور انسانی لاشعور کے اظہار کا۔ میں نے یہ جب کہا کہ انسانی لاشعور کے اظہار کا، تو یہ دراصل ایک اہم بات کہی ہے، ان معنوں میں کہ ہم دو مغالطوں میں مبتلا تھے۔ ایک یہ کہ ہم جینیس ہیں، ارے شاعروں میں سے بیشتر کوئی مغالطہ ہوتا ہے کہ ہم جینیس ہیں۔ چنانچہ یہ مغالطہ میں گستاخی تو ضرور ہو رہی ہے، مگر سچ بولنا چاہیے، مجھے بھی تھا، اور مغالطہ یوں ہو گیا تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اتنا فریش، نیا، ماڈرن آئیڈیا جب مجھے آ سکتا ہے تو ظاہر ہے میں ہی جینیس ہوں۔ لیکن یہ میں بھول گیا کہ بھائی یہ بعد میں چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا کہ بھائی یہ تو ہمارے بزرگوں نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، یہ ہماری جہالت تھی کہ ہم نے انہیں پڑھا ہی نہیں تھا، یعنی ہم نے اپنے جہل کو اپنی جینیس قرار دیا تھا۔ بہرحال تاریخی طور پر خدا کا شکر ہے کہ اس جہل سے ہم نکل آئے، اور وہ ہماری کو جو ذہانت تھی وہ اتنی تھی کہ ہم نے ایک صحیح راستہ اتفاق سے بغیر مطالعے کے پکڑ لیا تھا۔ چنانچہ جتنا کہ مطالعہ ہمارا یورپ کا ہونا چاہیے تھا، بودلیر اور رامبو وغیرہ کا نہیں تھا، جتنا مطالعہ ہمارا ابن رشیق اور حالی اور شبلی کا ہونا چاہیے تھا، ہم میں سے کسی کا نہیں تھا، یہ میں اقرار کر رہا ہوں۔ جو کچھ ہم جس طرح پہنچے تھے وہ اپنی باطنی کیفیتوں کی سچائی کے باعث،
کیونکہ ہم یہ تاڑ گئے تھے، جان گئے تھے کہ ادب ہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم سچ لکھ سکتے ہیں، سچ بول سکتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نثیر نظم کے سلسلے میں کچھ بانیوں کی تعداد کھڑی ہو گئی۔ ایک بانی کھڑے ہو گئے احمد ہمیش، ایک مبارک احمد۔ انور سن رائے آیا، اس نے ایک نظم دکھائی، اس نے کہا صاحب یہ دیکھیے ظاہر ڈار بھی اس کے بانی، انہوں نے نظم پہلے لکھی تھی۔ پھر ایک مجتبیٰ صاحب نے کہا کہ جناب سن 49 میں ایک جلسہ ہو رہا تھا جس میں مڈل ایسٹ سے ایک لڑکا آیا تھا، وہ ہو کر وہ ایک نظم سنا رہا تھا، وہ بھی نثیر نظم تھی، اس پر کہے لگے، مذاق اڑایا گیا۔ تو اب سوال یہ ہو گیا کہ نثیر نظم کا بانی کون ہے؟ تو اس میں 3-4 بانی بڑے شوق سے گھروں میں کھڑے ہوئے، میں نے کہا کہ جتنے بانی بڑھتے جائیں گے اچھا ہی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نثیر نظم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس کا برا نہیں مانا، ہر جگہ کہا ہاں بھائی ہمیش نے پہلی نظم لکھی ہے مجھ سے، ہاں بھائی مبارک احمد نے لکھی ہے، ہاں بھائی فلاں ظاہر ڈار نے لکھی ہے، کیونکہ میرا دراصل حال وہ تھا کہ میں ایک کاز کے لیے کھڑا ہوا تھا، ایک کاز کے لیے کھڑا ہوا تھا، اور یہ مجھے پرواہ اس کی نہیں تھی کہ مجھے بانی ڈکلیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن میں جانتا تھا کہ میری ہی نظموں سے سارے ہنگامے شروع ہوئے، میری ہی نظموں سے یہ تمام نوجوان شاعر انسپائرڈ ہوئے جن کا میں نے نام لیا۔ فاطمہ حسن بھی ان میں شامل تھی، اور بھی بہت لوگ تھے، چاہے یہ اقرار کریں نہ کریں، دراصل ایسا ہوا، میری کاپی لے جاتے تھے اور پڑھتے تھے اور لکھتے تھے، اور نثیر نظموں کا ہنگامہ چلتا تھا۔ اب میں نے کہا چلیے اگر اعلان مبارک احمد کر لیں تو میرا کیا نقصان ہے، میں شہرت کی خاطر تو یہ کر بھی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ میں نے ان لوگوں پر زیادہ غم و غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ دوستانہ تعلقات قائم رکھے، بلکہ کہا بھی ہاں بھائی جو تمہاری سمجھ میں آیا۔ حالانکہ صورتحال یہ نہیں ہے، بالکل صورتحال مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ آپ اس وقت اس کو پنگل وغیرہ کہتے تھے کہ میں ہندی بیروں میں لکھتا ہوں، وہ سب سے کہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا بھائی یہ قمر جمیل کی نثیر نظموں کا شور ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ممتاز صاحب بھی کہہ رہے تو لوگ میں بانی ہوں، میں نے قمر جمیل سے پہلے لکھی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بہتی گنگا ہے، اس میں ہاتھ دھو اور شہرت حاصل کرو۔ ہمیں دراصل نثیر نظم نہیں لکھتے تھے، وہ پنگل وغیرہ بہروں میں ٹرائی کرتے تھے، اور کہتے یہی تھے ہم لوگوں سے اس وقت تک کہ میری نظموں کے لکھنے سے پہلے کہیں اردو ادب میں اس طرح کا نثیر نظم کا کوئی ہنگامہ کوئی نہیں تھا، اور خدا کا شکر ہے بہت کہ اس نے گویا ان غزل گو حضرات سے بھی نثیر نظم کو قبول کروا لیا، اور وہ بڑی اچھی اچھی غزل لکھنے والے لوگ بھی نثیر نظم لکھنے لگے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں اعتماد میں یوں بھی آئے یہ لوگ کہ ایک تو میری ساری زندگی ان کے سامنے تھی، یہ مجھے کہہ نہیں سکتے تھے کہ میں کسی ملک کا ایجنٹ ہوں، کیونکہ میری پوری زندگی پاکیزہ حالت میں تھی اور سب کے سامنے تھی، ایک بات یہ تھی۔ دوسری یہ بات تھی کہ وہ جانتے تھے کہ شاعر ہے، یہ شعر نظموں کے غزلوں کے کہہ سکتا ہے، اور کہا ہے اس نے، تو یہ اس کو فراڈ کرنے کی یا ایک جھوٹا جھگڑا کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے بھی لوگ ایمان لائے۔ تیسری بات یہ تھی کہ میری دلیلیں بڑی پاورفل تھیں۔ چوتھی بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے قوت گفتار بہت دی تھی، اور سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ جب رسالوں نے راستہ روک دیا تو ہمارے ایک بزرگ دوست نے پوچھا کہ صاحب آپ کامیاب کیسے ہوئے؟ جب فنون نے راستہ روک دیا اور صحبہ لکھنوی نے راستہ روک دیا اور وہ چھپنے نہیں دیتے تھے، تو کوئی رسالہ آپ کو چھاپتا نہیں تھا نثیر نظم میں، تو مشہور کیسے ہوئی؟ یہ پھیلی کیسے تیری؟ آپ ٹیلی ویژن پہ بھی نہیں آتے تھے، ریڈیو کو بھی آپ نے میڈیم نہیں بنایا نثیر نظم کو پھیلانے کا، یہ پھیلی کیسے؟ میں نے کہا صاحب یہ پھیلی ہے ٹیلی فون سے۔ میں نے کہا کسی نے اگر میری نظم کسی کی نظم سنی پسند کی، اس نے ٹیلی فون پہ لاہور سنا دیا۔ میں نے چنانچہ جب میں لاہور گیا تو وہاں لوگوں کو نظمیں پہلے سے زبانی یاد تھی۔ میں نے پوچھا بھائی کیسے تم تک کیسے پہنچی؟ کہنے لگے ٹیلی فون سے۔ میں نے کہا فنون سے پہلے ٹیلی فون پہنچ جاتا تھا، چنانچہ گفتگو کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے یہ نظم اور یہ شاعری کی تحریک پھیل گئی۔ چنانچہ جب میں پہنچا لاہور پاک ٹی ہاؤس، تو ہم پاک ٹی ہاؤس کو بڑا مقدس جگہ سمجھتے تھے، میں آپ کو سچائی سے بتاؤں، کیونکہ یہاں ہمارے سارے دوست اچھے شاعر بیٹھا کرتے تھے۔ اگر مجھ سے کہا جائے 2-4 بھائی تم اپنی زندگی کی بہت پاکیزہ محبت کی بہت اچھی جگہ ہے بتاؤ، تو 2-4 جگہ جو میں بتاؤں گا اس میں پاک ٹی ہاؤس لاہور کا ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ وہیں ناصر قادری بیٹھتے تھے، وہیں انتظار حسین بیٹھتے تھے، وہیں سارے شاعر۔ چنانچہ پاک ٹی ہاؤس میں جب میں پہنچا تو یقین مانیے کہ وہاں صفدر میر، اعجاز بٹالوی جیسے پرانے لوگ، مجھ سے سینئر لوگ تھے جو شاید مجھے گھاس بھی نہ ڈالتے، بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، خوشی سے دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ میں پہنچا تو میں تو اپنے آپ کو بہت حقیر سے سمجھتا تھا، چنانچہ میں نے ان کو سلام بھی نہیں کیا، تمہارے ڈر کے کہ میں ان کو سلام کرنے کا اہل کا ہوں۔ اتنے منیر نیازی نے کہا بھی وہ اعجاز بٹالوی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تم ملو گے ان سے؟ میں نے کہا میں کیوں نہیں ملوں گا، میں تو الٹا ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں تو ڈر کے ان سے نہیں مل رہا ہوں۔ کہنے لگے نہیں یار وہ تم بتاؤ تو میں وہ آ کے ملیں گا۔ میں نے کہا نہیں میں خود ملتا ہوں، ابھی دوڑ کے منیر نیازی کو چھوڑ کر سیدھے پہنچ گیا۔ میں نے کہا اعجاز صاحب وہ بات یہ ہے کہ میں خود میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ سلام کروں ملوں گا۔ کہ ارے یار قمر جمیل کمال کرتے ہو، تم نے اتنی خوبصورت تحریک چلائی ادب کی، میرا فرض تھا کہ میں تم سے آ کے ملوں۔ میں نے کہا میں تو آپ کو اپنا بڑی سمجھ کر گھبرا رہا تھا۔ کہ ارے کمال کرتے ہو، بڑی بڑی محبت کا اظہار کیا۔ تو صفدر میر نے بھی بڑی محبت سے دیکھا۔ تو جب میں دجلہ کے خواب جیسی نظمیں لکھتا تھا تو عسکری صاحب بھی مجھے وہاں بڑے حیرت سے دیکھتے تھے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتی تھی عسکری صاحب نے مجھے حیرت سے کیوں دیکھا۔ لیکن آج میں سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ
اعجاز بٹالوی اور یہ لوگ حیرت کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ اس لیے دیکھ رہے تھے کہ اردو ادب میں ایک نئی جدید تحریک بھرپور طور پر کامیاب ہو گئی تھی۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی کچھ نظمیں سناتا ہوں۔ پہلے میں ایک نظم پڑھتا ہوں جس کا بڑا ہنگامہ رہا، وہ میں پڑھتا ہوں۔ سپر کیٹ۔ میرے گھر کے دروازے پر ایک اندھی بلی رہتی ہے، میرے گھر کے دروازے پر ایک اندھی بلی رہتی ہے، جو مجھ سے کہتی ہے میں آؤں، میں آؤں۔ رات گرج گرج کر برستی ہے، روشن دان میں گوریا سپنے دیکھتی ہے۔ گھر کے آنگن میں سمندر ہے، اور سمندر میں سورج کی گگری ڈوب رہی ہے۔ رات گرج گرج کر برستی ہے، روشن دان میں گوریا سپنے دیکھتی ہے۔ گھر کے آنگن میں سمندر ہے، اور سمندر میں سورج کی گگری ڈوب رہی ہے۔ رات اتنی بھیانک ہے، گھر کی دیواروں پر کانچ کے ٹکڑوں اور سیاروں کی آوازیں پہرا دیتی ہیں۔ جھینگر تلنے کی خوشبو کمل سے کہتی ہے گوتم اندر آنے والا ہے۔ نروانا کے ماننے والوں سے کہنے والا ہے برگد کی چھاؤں لالچ کی دھوپ سے بہتر ہے۔ احمق میرے ساتھ بھی رہ کر احمق رہتا ہے، چمچہ کیا جانے شوربہ کیسا ہوتا ہے۔ رات اتنی بھیانک ہے، ہاؤسنگ کالونی سے سروں کے میناروں کی کالی کالی آوازیں آتی ہیں، گھر کی بتیاں بجھ جاتی ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں۔ رات گرج گرج کر برستی ہے، روشن دان میں گوریا سپنے دیکھتی ہے۔ خانے اعظم کا سایہ دیواروں پر دوڑتا ہے، خانے اعظم کا سایہ دیواروں پر دوڑتا ہے۔ گھر کی بتیاں جل جاتی ہیں، اور مسولینی کی باہوں میں اٹالین لڑکیاں حبشے کو گھورتی ہیں۔ رات برہنہ ہاتھوں سے میرے گھر کی دیواروں کو لپٹاتی ہے۔ ڈریسنگ روم میں رومن جنرل آتے ہیں، کلیوپیٹرا کے خون میں خواہش دوڑتی ہے۔ اینٹونی اس کے پیچاں کی بیلوں میں سوتا ہے، آتش دان کی گرمی ممی کے مردہ ناخنوں میں سو جاتی ہے۔ ٹوائلٹ میں صوفیا اپنے پرہنا جسم سے کھیلتی ہے۔ ٹیلی ویژن پر جاسوسی ہیرو کے پیچھے کتے بھاگتے ہیں، چاند پہ جانے والا پہلا ہیرو ڈنر کھاتا ہے، لائکا ناچتی رہتی ہے، کچن سے کافی کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ میرے گھر میں وہ بچے بھی رہتے ہیں، میرے گھر میں وہ بچے بھی رہتے ہیں جو آنے والی سینکڑوں صدیوں میں پیدا ہوں گے۔ میرے گھر کے دروازے پر ایک اندھی بلی رہتی ہے، جو مجھ سے پوچھتی رہتی ہے کیا تیرے گھر کے روشن دان میں گوریا سپنے دیکھتی ہے؟ میں آؤں۔ کیا تیرے گھر میں چوہے رہتے ہیں؟ کیا تیرے گھر میں چوہے رہتے ہیں؟ دوسری نظم سسلی کے سیب۔ خداوند کی روح آسمانوں سے اتر رہی تھی، شیزا نے سوچا اس کے بیٹے جلالی نے کہیں یہ سلیب باہر تو نہیں پھینک دی، کہیں اس نے یہ سلیب زیتون کے درخت میں نہ لگا دی ہو، کہیں اس پر کوپلیں نہ پھوٹ گئی ہوں۔ اس کے بچپن نے اسے گھر کی بادشاہت دینے کا وعدہ کیا تھا، اور موت
ماں تب اس سے کہہ رہی تھی میں تجھے آسمان پر ایک گھر دینا چاہتی ہوں۔ شیزا کا لڑکا جلالی اب بوڑھا ہو چکا تھا، مگر وہ اب بھی اردن کے پار بیابانوں کے خواب دیکھتا تھا۔ وہ اب بھی اپنے جسم میں ایک خانہ بدوش کی روح چھپائے پھر رہا تھا۔ اس کے ساتھی اس سے کہہ رہے تھے پاک بازوں کے پیلے پیلے اجلے اجلے دریاؤں میں اس طرح تیرو جیسے چینی تیرتے ہیں۔ اونٹ کے اون کی پوشاک اور جنگلی شہد لے کر دریاؤں کی طرف جاؤ، تمہیں کھانے کے لیے ٹڈیاں اور سونے کے لیے درختوں کی چھاؤں خود ہی مل جائے گی۔ جاؤ، جنگلوں کی آگ تمہارے لیے کافی ہے۔ وقت تمہارے وجود کا گیہوں اپنی بوریوں میں رکھ لے گا اور تمہاری بھوسی اس آگ میں جلا دے گا جو کبھی بجھتی نہیں۔ اندھیرے میں جلالی کو دریا کے پار روشنی نظر آئی، اتنی بڑی روشنی جیسے سورج جنگل کی آگ بن گیا ہو۔ وہ سوچنے لگا مجھے اپنی ماں کی طرح بانس کا مکان نہیں بنانا چاہیے، بحر روم کی ایسی چٹانوں پر رہنا چاہیے جہاں ہوائیں اور سمندر کے طوفان نہاتے ہیں۔ جلالی اردن کے پار ایک کشتی میں بیٹھ کر اپنے آبائی وطن کی طرف جانے لگا۔ ایک مرغ کی بانگ سے دوسرے مرغ کی بانگ تک صدیاں گزرنے لگیں۔ چراگاہوں میں چرتے ہوئے سور اسے اچھے لگے، اور ان سے بھی اچھے وہ مرغ جو کسانوں کی دیواروں پر بانگ دے رہے تھے۔ پرندے آسمانوں میں گھوم رہے تھے اور کبھی کبھی جھیل کے منجمد پانی پر اتر آتے تھے۔ اسے اپنی کشتی چھوٹی لگی۔ سمندروں کو اس احمق چوہے پر غصہ آیا۔ جلالی ننگا تھا، کاہنوں نے اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ جلالی سوچ رہا تھا زمین دور نہیں ہے، سسلی کے ریستورانوں میں گیہوں کی روٹی اور سیب مل جائیں گے۔ وقت سسلی کے سیبوں سے زیادہ جلد پکتا ہے۔ غزل۔ خواب میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کا دکھانا مشکل ہے۔ خواب میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کا دکھانا مشکل ہے۔ آئینے میں پھول کھلا ہے، ہاتھ لگانا مشکل ہے۔ اس کے قدم سے پھول کھلے ہیں میں نے سنا ہے چار طرف، ویسے اس ویران سرا میں پھول کھلانا مشکل ہے۔ آئینے میں پھول کھلا ہے، ہاتھ لگانا مشکل ہے۔ خواب میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کا دکھانا مشکل ہے۔ تنہائی میں دل کا سہارا ایک ہوا کا جھونکا تھا۔ تنہائی میں دل کا سہارا ایک ہوا کا جھونکا تھا، وہ بھی گیا ہے سوئے بیاباں اس کا آنا مشکل ہے۔ شیشہ گروں کے گھر میں سنا ہے ایک پری کل آئی تھی، ویسے خیال و خواب ہیں پریاں ان کا آنا مشکل ہے۔ ستارے۔ غزل کے 3 شعر۔ ستارے ہاتھ میں لے کر خطاب کرتا ہوں، ستارے ہاتھ میں لے کر خطاب کرتا ہوں، میں آسمان سے اکثر خطاب کرتا ہوں۔ چراغ شام جلاتا ہوں اپنی محفل میں، مگر چراغ جلا کر خطاب کرتا ہوں۔ میں بے بسی کی سمجھتا ہوں مصلحت، ورنہ کبھی کبھی دم خنجر خطاب کرتا ہوں۔ ستارے ہاتھ میں لے کر خطاب کرتا ہوں، میں آسمان سے اکثر خطاب کرتا ہوں۔